اسلام ویسٹ میں مسلمان ملکوں سے آیا، اب انشاءاللہ صحیح اسلام ویسٹ سے اب ایسٹ میں جائے گا، اتنا ریفائنڈ ہوگا، اتنا پیور ہوگا اور اتنا صحیح ہوگا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دین دیا ہے۔ کینیڈا میں جو مسلمان ہیں پاکستان سے بہتر مسلمان ہیں، ایک وہ شخص ہے نائٹ کلب نہیں جاتا ہے، شراب نہیں پیتا ہے، یہ ساری چیزیں وہاں لیگل ہیں، سوسائٹی اس کو انکریج بھی کرتی ہے، وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ان چیزوں سے بچتا ہے۔ تو آپ تو بائی فورس مسلمان ہیں، وہ بائی چوائس مسلمان ہیں۔ ایک طبقہ ہمارے کفر کی طرح ماڈرنٹی کو دیکھتا ہے، لیکن ایک طبقہ ایسا ہے کوئی مغرب اور مشرق کے اندر خیر کی راہ پیدا ہو جائے اور تصادم سے باہر نکلے۔ جب جو بچے نئے آ رہے ہیں یہ ان چیزوں سے نکل کر کسی ریکنسلیشن کی طرف چلے جائیں گے، ریکنسلیشن ہوگا اور یہ وہی ہوگا جیسے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی ہے۔ آپ لوگوں نے اب کینیڈا میں پارلیمنٹ میں میلاد کروایا، اس کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ آپ لوگوں نے وہ ربیع الاول کا مہینہ اس کے لیے مختص نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم خالی ٹپیکل اسٹائل سے میلاد شریف نہیں کرتے ہیں، ہم اس میں مسلمانوں کے مسائل ڈسکس کرتے ہیں۔ غزہ کا مسائل ہم نے میلاد شریف میں ڈسکس کی۔ پچھلے پوڈ کاسٹ کے حوالے سے کئی لوگوں نے سوالات اور اعتراضات بھیجے، ہم نے کب ایک دوسرے کو کافر وافر کہہ دیا۔ ہمارے پاس انڈیا کے لوگ بھی ہیں، وہ خود بتاتے ہیں وہاں پر جس کے اوپر لکھا ہے رضوی رکشہ، اس پہ اشرف ہی نہیں بیٹھے گا۔ للچائی ہوئی نظر سے ہم مغرب کو دیکھتے ہیں نا، بلڈنگیں بھی اونچی ہیں، سڑکیں بھی صاف ہیں، ان کے تو گٹر کے ڈھکن بھی بند۔ ایک آدمی یا ایک عورت وہاں پر جو اس پوری لائف کو انجوائے کر رہی ہے، کیوں کوئی اپنے پورے اس کلچر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے؟ اس وقت جو ویسٹ میں اسلام کی طرف مائگریشن ہے وہ 3 وجوہات سے ہو رہی ہے۔ السلام علیکم۔ کینیڈا سے تشریف لائے ہوئے سید بریء الدین سہروردی صاحب جو کہ میرے تایا ہیں، یہاں آج ہمارے ساتھ OTS پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے وہ پچھلے پوڈ کاسٹ کے بعد ذرا ہمیں کافی سخت میسیجز آئے کہ وہ کچھ جو مسلکی تناظر میں گفتگو ہوئی، جس میں یقیناً آپ یہ سمجھا رہے تھے کہ اب یہ گروہی شناختوں سے اٹھ کے ہمیں دین کی شناخت، اسلام کی شناخت اپنانی چاہیے۔ تو اس ضمن میں کچھ لوگوں کو مغالطہ ہوا، کچھ لوگوں کے سوالات تھے، تو اس طرف بھی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، لیکن میں ذرا چاہتا کہ آج کے پوڈ کاسٹ کا ماحول ہم سیٹ کریں۔ میرے ذہن میں یہ گفتگو تھی کہ میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ ماشاء اللہ سے آپ لوگوں نے اب کینیڈا میں پارلیمنٹ میں میلاد کروایا، اور اس سال یہ سیکنڈ ٹائم ہے کہ کینیڈا کی ہسٹری میں پارلیمنٹ کے اندر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہوا، اور یہاں سے پاکستان سے بھی لوگ گئے۔ اس کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ آپ لوگوں نے وہ ربیع الاول کا مہینہ اس کے لیے مختص نہیں کیا، بلکہ وہاں جو فال کا سیزن شروع ہوتا ہے تو فرسٹ ڈے آف پارلیمنٹ پہ آپ لوگوں نے یہ میلاد انشاءاللہ اب سالانہ ایک پروگرام بنا دیا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے بتایا کہ جو میلاد النبی کا جلوس یا جو ایکٹیویٹی جلوس کی طرح ہوتی ہے جس میں آپ قرآن کریم لٹریچر تقسیم کرتے ہیں لوگوں میں، اس کے لیے بھی آپ نے اگست کا مہینہ مختص کر لیا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جب ہم پاکستان میں اب دیکھتے ہیں کہ جب میلاد النبی کا ذکر آتا ہے تو ہمارا ذہن ربیع الاول شریف کے ساتھ فکس ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں ظاہر ہے کہ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جیسے ایک بدعت کی صورت ہی بنا دی ہے اس کو، اور پورے سال ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہونی چاہیے۔ تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جو تہذیبی مسئلے ہم نے مذہب کے ساتھ جوڑ دیے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو بحثیں پیدا ہوئی ہیں، تو اس سے آپ لوگوں نے وہاں پر تو یہ عملاً کر کے دکھا دیا۔ یہاں پہ پاکستان میں اگر کوئی ذرا سی بات کرنے کی کوشش کرتا تو پھر اس میں وہی حال ہوتا تو ہمارے پچھلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جب آپ کا شکریہ الحمدللہ، اور پچھلا پوڈ کاسٹ بھی میں نے بھی اور ہمارے ساتھیوں نے بہت انجوائے بھی کیا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ میں ایسے ملک میں رہتا ہوں جہاں پر ہمیں دین کی اشاعت، اس کی اویئرنیس، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتانا، قرآن کریم کے بارے میں بتانا، وہ ایک دعویٰ ورک ہے، اور اس دعویٰ ورک کے لیے الحمدللہ ہم پورے سال میلاد شریف کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول ہی میں کرتے ہیں، پورے سال الحمدللہ ہر مہینے ہمارے یہاں پروگرام ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ آف کینیڈا کے اوپر الحمدللہ اس کی تاریخ میں پہلی دفعہ پچھلے سال پہلا عید میلاد النبی کا پروگرام ہوا تھا، اور اس سال دوسرا تھا، آئندہ سال تیسرا ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس کو ہم نے ربیع الاول کی بجائے ہم نے اس کو، کیونکہ ہمارا بیسک مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی ایک خاص اوکیجن پہ اپنے نبی کی بات کریں، ہم تو پورے سال اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرتے ہیں۔ تو اس کو ہم نے یہ کیا ہے کہ یعنی ہماری جو پارلیمنٹ کا فال سیشن جب شروع ہو اس کے پہلے دن ہم یہ میلاد شریف کی محفل کریں گے، اور اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ بیان ہوتی ہے، اسلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ہمارے ممبران پارلیمنٹ آتے ہیں، منسٹرز آتے ہیں، پرائم منسٹر تو ان 2 پروگراموں میں نہیں آ سکے لیکن ان کو بھی انشاءاللہ بہت جلد وہ آئیں گے، ان کو بھی دعوت ہے۔ تو بڑے بڑے ہمارے ڈپلومیٹس آتے ہیں، ایمبیسڈرز آتے ہیں، تو اس سے انٹرنیشنل لیول ویری ویری ہائی لیول پروگرام ہوتا ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ بیان ہوتی ہے۔ تو ربیع الاول ہو نہ ہو، ہم نے یہ اس کو فکس کر دیا ہے
کہ کیونکہ اس موقع کے اوپر ہمارے پارلیمنٹ کے تمام ممبران موجود ہوتے ہیں، منسٹرز ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ہوتے ہیں، ڈپلومیٹس ہوتے ہیں، کیونکہ چھٹیاں ختم ہو جاتی ہیں سمر کی، اور ستمبر میں ہمارا پارلیمنٹ کا پہلا سیشن ہوتا ہے، فکس ہے۔ اس طرح سے کیلگری میں جو ربیع الاول شریف کا جلوس نکلتا تھا، اس کو ربیع الاول کا جلوس ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ فکس ہے اگست میں۔ اگست کا یا تو تیسرا ویکینڈ ہوتا ہے یا چوتھا ویکینڈ ہوتا ہے، اور یہ گزشتہ تقریباً سمجھیے ایک طرح سے 20-21 سال سے ہم کر رہے ہیں یہ، اور ہر سال یہ جلوس نکلتا ہے۔ اور جلوس میں بھی ایسے طرح پاکستان کی طرح وہ نہیں ہوتا ہے کہ وہاں دھول دھماشا ہو رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کی انگلش ٹرانسلیشن ہم تقسیم کرتے ہیں، اسلامک لٹریچر تقسیم کرتے ہیں، پمفلٹ تقسیم کرتے ہیں، اپنا مسجد کا، اپنے اسکول کا جو ہمارا گرین ڈوم اسلامک اسکول ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا سینٹر ہے، اگر آپ کو اسلام کے بارے میں کوئی سوال ہے تو یہاں آ جائے۔ تو اٹس جسٹ اباؤٹ اویئرنیس آف اسلام اینڈ اویئرنیس آف نبی علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن کریم، مسلمانوں کے ایشوز پہ بات ہوتی ہے۔ جیسے اب غزہ کا ایشو گزشتہ 3 سالوں سے 2.5 سال سے کافی ہاٹ ہے، الحمدللہ ہم نے اس پہ غزہ کے مسائل کے اوپر، وہاں پر جو قتل عام ہوا، جینوسائڈ ہوا، اس کی اویئرنیس، مسلمانوں کے ایشوز کے اوپر، اسلاموفوبیا کے بارے میں لوگوں کو بتانا کہ بھئی یہ کتنا ڈینجرس ہے اور مسلمان اس سے کیسے سفر کر رہے ہیں اور پریشان ہیں ہمارے بچے بچیاں۔ تو الحمدللہ، اور یہ کوئی ایک مکتبہ فکر کا جلوس نہیں ہوتا ہے، اس میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو دعوت ہوتی ہے اور وہ الحمدللہ آتے ہیں، اور ایک مسلمانوں کی یونٹی کا، یکجہتی کا، اتحاد کا الحمدللہ بڑا عظیم الشان مظاہرہ ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ کے پروگرام میں بھی ہر مکتبہ فکر کے علماء آتے ہیں اور وہ وہاں پر آ کے تقاریر کرتے ہیں۔ غیر مسلم تو ممبران پارلیمنٹ ہوتے ہیں، دوسرے لوگ ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس سینس اے ویری پازیٹیو میسج آف اسلام۔ اچھا دیکھیے، یہ جو آپ نے کہا کہ دیگر مکاتب فکر کے لوگ بھی آتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ لوگ جو بھی وہاں پر پروگرام کرتے ہیں وہ میلاد النبی کے عنوان سے ہی کرتے ہیں، تو یہ توسع کیسے پیدا ہوتا ہے لوگوں میں؟ کیونکہ جب ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو جیسی مطلب میرا بھی تجربہ کچھ یونیورسٹیز میں رہا، تو ایک اصرار ہوتا ہے کہ آپ میلاد النبی کا ٹائٹل نہ لگائیں، آپ محفل ذکر رسول لکھ لیں اور بہت سے عنوانات اس ذیل میں لکھ لیں۔ تو وہاں پر جا کر ہم دیکھتے ہیں جب مسلمان ایک پلورلسٹک سوسائٹی میں بستے ہیں اور ان کی 1-2 نسلیں گزر جاتی ہیں، تو وہ ایک کراس مسالک، ایک کراس سوسائٹی، ایک ٹالرنس نظر آتی ہے ایک دوسرے کے حوالے سے۔ تو یہ رویے جو اس طرح سے ہمارے یہاں بہت ریجڈ ہیں اور وہاں پر آپ کے یہاں نرم ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں بیٹا، ہمیں شروع میں تو بہت مصیبت اٹھانی پڑی۔ ہاں، آج سے تقریباً سمجھے 30 سال پہلے ہم نے جب یہ شروع کیا الحمدللہ، تو کینیڈا میں سب سے پہلے نیشنل لیول پہ میلاد شریف کی محافل ہم نے کی ہیں الحمدللہ۔ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں، کوئی اپنے گھر میں کرتا ہو تو مجھے اس کا نہیں معلوم، لیکن نیشنل لیول کے اوپر، اور شروع میں یعنی انیشل تقریباً 4-5 سال بدعت ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور عجیب قسم کے لوگ باتیں کرتے تھے۔ تو اٹ ٹک ٹائم الحمدللہ کہ ہم نے اس کے بارے میں میلاد شریف کی جو کانٹینٹس ہیں، میلاد شریف میں ہوتا کیا ہے۔ اصل میں یہ پاکستان میں، ہندوستان میں چند فرقہ پرست علماء جو ایک مکتبہ فکر میں نہیں ہیں، ہر مکتبہ فکر میں موجود ہیں، بدقسمتی سے ان لوگوں نے اپنی دال بیچنے کے لیے، اپنی دکان چلانے کے لیے ان کو بلا وجہ فلیئر اپ کیا ہوا ہے کہ جناب یہ بدعت ہو رہی ہے، یا وہ گستاخ رسول ہو گیا ہے اور وہ میلاد شریف نہیں کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس قسم کی باتیں یہاں کے چند لوگوں نے کی ہیں۔ ہم کو شروع میں بالکل وہی پاکستانی اسٹائل سے، ہندوستانی اسٹائل سے وہاں پر مزاحمت ہوئی، لوگوں نے بڑے بڑے فتوے دینا شروع کیے، لیکن الحمدللہ اب وہاں پر کسی بھی مسجد میں، چاہے وہ کسی مکتبہ فکر کی ہو، اگر کوئی پرائیویٹ بات کر رہا ہے تو میرا وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن پبلکلی میلاد شریف کو کوئی نہ بدعت کہتا ہے، نہ کوئی اس کو منع کرتا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ الحمدللہ کینیڈا میں جس طرح سے میلاد شریف ہوتا ہے، وہ سیرت النبی کا جلسہ بھی ہے، وہ میلاد النبی کا سیلیبریشن بھی ہے، وہ ذکر رسول بھی ہے، وہ ذکر قرآن بھی ہے، وہ تبلیغی اجتماع بھی ہے، وہ دعویٰ کا اجتماع بھی ہے۔ تو اٹس اے ویری ڈائیورس الحمدللہ۔ اس کی امیج ہم نے کینیڈا میں اس کو بنایا، اس پہ محنت لگی، شروع میں بہت مخالفت ہوئی، بڑے الزام بھی لگے، لیکن آج الحمدللہ کینیڈا میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جان پاک کا صدقہ ہے کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں، کم از کم جس طرح سے ہم آرگنائز کرتے ہیں اس کے بارے میں وہ ان کی رائے بہت پازیٹیو ہو گئی ہے الحمدللہ اوور 30 ایئرس۔ اچھا، ایک تو یقین اس میں آپ لوگوں کی محنت ہے اور اس میں بہت عملی اقدامات آپ لوگوں نے اٹھائے، اس کو علمی طور پہ بھی سامنے رکھا۔ مجھے لگتا ہے اس میں دیگر محرکات بھی ہیں، جیسے اسلاموفوبیا کا جب مسئلہ بڑھا تو مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ ہم اپنے داخلی مسائل
کو اس طرح سے نہ اچھالیں، اور جو بہت ایسی باتیں کہ جہاں پر ہم اتفاق کر سکتے ہیں وہاں پہ اختلاف کی صورت نہ اپنائیں. یہ پاکستان میں چونکہ ہمیں تجربہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں پر ہم ایک میجورٹی میں رہتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب ایک مسلمان مائنورٹی میں ہوتے تو ان کی سائیکی میں ایک فرق آتا ہے، اور جب میجورٹی میں ہوتے تو رویہ تبدیل ہو جاتا ہے؟ نہیں، یہ تو بات صحیح ہے. ہر دنیا میں ہر مائنورٹی جو ہوتی ہے وہ آرگنائز ہوتی ہے، ڈسپلن ہوتا ہے، یونائٹڈ ہوتی ہے، اور جو میجورٹی ہوتی ہے وہ منتشر ہو جاتی ہے بدقسمتی سے. تو وہاں پر مائنورٹی ہونے کے علاوہ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہم خالی ایک ٹپکل اسٹائل سے میلاد شریف نہیں کرتے ہیں، ہم اس میں مسلمانوں کے مسائل ڈسکس کرتے ہیں. جیسے غزہ کا مسائل ہم نے میلاد شریف میں ڈسکس کیا. غزہ کے حوالے سے اسرائیل جو ظلم و ستم کر رہا ہے، ہم نے میلاد شریف میں یہ باتیں کی ہیں. علماء کرام میلاد شریف میں آ کے انہوں نے غزہ کے لیے دعائیں کی ہیں. سمجھ گئے؟ تو یہ جب آپ امیج کریٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو نظر آتا ہے تو بلا وجہ کیوں مخالفت کریں بھائی؟ آپ ٹائٹل کی وجہ سے کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ٹائٹل سیرت النبی اور میلاد النبی اور ذکر رسول اور ذکر قرآن، یہ ٹائٹل رکھنا، یہ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں بھی صحابہ کرام نے کبھی بھی کسی پروگرام کا ٹائٹل تو نہیں رکھا ہے نا. جی ہم رکھتے ہیں. تو جی اگر آپ ایک ٹائٹل کو بدعت کہتے ہیں تو سارے ٹائٹل بدعت ہو گئے. ہاں تو آپ کوئی ٹائٹل نہ رکھیں، اجتماع کیا کریں دھڑا دھڑ. لیکن اب ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ لوگوں کی توجہ کے لیے کہ بھئی کمیونیکیشن کس کی. ٹاپک پہ ہاں یہ پروگرام ہو رہا ہے، کس مقصد کے لیے ہو رہا ہے. وہ مقصد بتانا مقصود ہوتا ہے. کوئی ایسی سیلیبریشن نہیں ہوتی ہے کہ جس کا دین سے تعلق نہ ہو. بس. اچھا، غزہ کے حوالے سے جیسے آپ بتا رہے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں یورپ میں کچھ ممالک میں کافی بروٹیلٹی ان کی گورنمنٹس کی طرف سے ہوئی. کینیڈا میں کیا صورتحال رہی آپ لوگوں کے ساتھ؟ یو ایس میں ایون ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو لوگ بہت پرو ایکٹیولی غزہ کے لیے آواز اٹھا رہے تھے، ان کو کسی نہ کسی جبر کا سامنا رہا. تو آپ کی سوسائٹی میں سوسائٹی کا کیا رویہ ہے، اور گورنمنٹ کا وہاں پہ کیسا رویہ رہا اس حوالے سے؟ اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کس شہر میں ہیں، کیونکہ زیادہ تر موسٹلی شہروں کے اندر ہوتا ہے. تو وہاں پر بعض جگہ پر یقیناً جیسے یعنی جو کیمپسز ہوتے ہیں، یونیورسٹی کیمپس اور کالج کیمپسز، وہاں پر اسٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ کیا، انہوں نے کیمپس لگائے، تو پولیس نے ان کو کریک ڈاؤن کیا ان کے اوپر. تو ایک وہ بھی زیادتی ہوئی وہاں جی پر. لیکن ریلیز نکالی، میں خود الحمدللہ کئی ریلیز میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، اور اکراس کینیڈا جانے کا اتفاق ہوا. تو وہ ریلیز ہم نے بڑے آرام سے نکالی. تو کینیڈا میں وہ اتنی شدت کے ساتھ ان کی مخالفت نہیں ہوئی، سوائے اس کے کہ وہ جو یونیورسٹی کیمپسز کے اندر انہوں نے کیمپس لگا لیے تھے اور اس کو آکوپائی کر لیا تھا، اس پر یقیناً کریک ڈاؤن ہوا، اور اس کے نتیجے میں بعض اسٹوڈنٹ اریسٹ بھی ہوئے، بعض زخمی بھی ہوئے. لیکن موسٹلی ریلیز جو ہیں موسٹلی پیسفل رہی. ایک آدھ جگہ جیسے کیلگری ہمارے شہر میں ایک ریلی کے اوپر پولیس کے ایک آدمی نے ایک عورت کو دھکا دے دیا، وہ بیچاری گر پڑی. تو ایک آدھ ایسے اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں. ادروائز جنرلی بڑا پیسفل معاملہ رہا. تو ویسے لوگوں کو جب آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ مسئلہ ہے نا کہ غزہ کے حوالے سے چونکہ جذبہ ایمانی ہم پہ غالب ہوتا ہے، اور پھر اس کو انسانی ایشو کے طور پر ہم بعد میں سمجھتے ہیں، کم لوگ سمجھتے ہیں. تو وہاں پر جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں اور ان کا کوئی ریلیجیس کاز سے تعلق نہیں ہے، وہ خالصتاً انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جس طرح سے لوگوں نے کاز کے لیے نکلے، مارے کھائی، وہ بہت ہی کمال ہے. اور اس کے کنٹراسٹ میں جیسے ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں، تو پاکستان میں انفارچونیٹلی سیاسی ماحول کچھ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی اگر کسی بھی کاز کے لیے نکلتا ہے، لیٹ الون غزہ کے لیے، تو اس کو کسی نہ کسی مسئلے کا سامنا ہوتا ہے. تو وہ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ ہم یہاں پر کلمہ پڑھ کر بھی بہت پیچھے نظر آتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ مشربہ اسلام نہیں ہے لیکن وہ اس مسئلے میں ہم سے بہت آگے نکل گئے اس کاز کے لیے. بالکل، یہ بڑی صحیح بات ہے کہ غزہ کے سلسلے میں مسلمانوں نے خود غزہ کے مسلمانوں کی مدد نہیں کی. بہت معمولی حد تک ہوا. لیکن غیر مسلموں نے اور عیسائی مذہب کے لوگوں نے یا ایتھیسٹ لوگوں نے یا ایگنوسٹک جو لوگ ہیں ان لوگوں نے بڑی مدد کی. یہاں تک کہ یہ جو پہلی دفعہ ہوا ہے، اور الحمدللہ مجھے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ جلد ہی اللہ نے فلسطین کو آزاد ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے نتیجے میں اب جو پبلک میں رائے ہے لوگوں کی، ان کے اوپینین جو ہے، ان کی ہمدردیاں ہیں فلسطین سے بہت بڑی ہیں. اب یہاں تک کہ ایک بڑی کنسیڈریبل نمبر آف جوز وہ فلسطین کو سپورٹ کرنے لگ گئے ہیں. یعنی اے ویری گڈ نمبر. ہمارے شہر میں جو سنگاگ ہے وہاں پر میرے اچھے تعلقات ہیں ان کے ساتھ. ان کے ربائی فلسطین کی ریلی میں آ کے اس نے تقریر کی. تو ایسا ہمارے شہر میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک جوش ربائی آئے اور فلسطین کی پرو پیلسٹائن ریلی ہو اور اس میں آ کے وہ فلسطین کی حمایت میں بات کریں. تو یہ اب ہو رہا ہے کہ
کیونکہ ہر یہودی اسلام کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن نہیں نہیں ہے، ہر عیسائی مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں غزہ کے مسئلے کو ابھارنے والے اور اس کو بڑے براڈر اسکیل کے اوپر پیش کرنے والے میجورٹی یورپین لوگ ہیں، امریکن ہیں، کینیڈین ہیں، آسٹریلین ہیں. تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. مسلمان بہت پیچھے رہ گیا اس معاملے میں. مسلمانوں کا مقدمہ غیر مسلموں نے لڑا ہے غزہ کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ شاید انسانی حقوق کا مسئلہ دیکھتے ہیں. اور جب سے ممدانی کو دیکھتے ہیں ہم، یہ دوران ممدانی جو نیو یارک سے میئر کے الیکشن جیتے ہیں، وہاں پر ان کا اسٹانس بڑا کلیئر تھا غزہ کے حوالے سے اور اسرائیل کے خلاف، نیتن یاہو کے خلاف. اور اس شہر میں آپ جانتے ہیں کہ یہودی ایک بڑی تعداد میں، اس کے باوجود بھی وہ جیتے وہ ووٹ لے کے. اور نظر یہ آتا ہے کہ جیسے مغرب کا ضمیر اس مسئلے پر جاگا ہے. انفارچونیٹلی کہ وہاں کی حکومتوں کا ضمیر ابھی نہیں جاگا، عوام کا ضمیر جاگا ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ کہ وہاں کی حکومتوں کا رویہ جب بدلے گا تو پھر اچھا. یہ عجیب بات ہے کہ ہم جو خیر کی طلب بھی جو ہے وہ مغرب کی طرف دیکھ کے کرتے ہیں کہ بھئی آپ کا جب رویہ بدلے گا تو پھر ہمارے لیے بھی خیر کی صورت پیدا ہو جائے گی. یہ اصل میں اس وقت مغرب میں رویہ کافی حد تک بدل گیا ہے. جیسے اب کینیڈا نے فلسطین کو ریکگنائز کر لیا ہے، برطانیہ نے، فرانس نے، اٹلی نے، بڑے اسپین نے، ان ممالک نے فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ ریکگنائز کر لیا ہے. سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت امریکہ ہے. تو انشاءاللہ امریکہ میں بھی پبلک اوپینین چینج ہوا ہے، بہت بڑی تعداد میں چینج ہوا ہے. تو جیسے انشاءاللہ کوئی صحیح حکومت وہاں آ جائے گی، تو جیسے ہی امریکہ ایک باٹل نیک اس وقت ہے، آبسٹیکل ہے، وہ اگر اس میں سے تھوڑا اللہ تعالیٰ وہاں پر کوئی ایسے لوگ آ جائیں کہ جو انسانی ہمدردی کے بارے میں خیال کریں فلسطین کا، تو انشاءاللہ العزیز فلسطین کو بہت جلدی اسٹیٹ ہوڈ پبلکلی اوپنلی یونائٹڈ نیشنز میں مل جائے گا انشاءاللہ. اچھا، ایک سوال میرے ذہن میں تھوڑا سا کنٹروورشل یہ تھا کہ جیسے آپ نے مثلا سے پاکستان میں 70s سے دہائی آپ کو یاد ہوں گی، جو پورا یہاں پہ آپ نے سیاسی تہذیبی منظرنامہ بدلتے ہوئے دیکھا. پھر آپ کا سعودی عرب میں بہت قیام رہا، پھر کینیڈا میں مثلا آپ غالباً 40 سال سے زیادہ گزار چکے ہیں. لیکن ایک بحث ہمارے ہاں ابھی تک نا مذہبی طبقے میں ہوتی ہے، اور نوجوان یقیناً اس میں ضرور کنفیوز ہوتے ہیں کہ جیسے وہ ماضی میں وہ کلیش آف دی سویلائزیشن والا ایک تھیسس ظاہر ہے کہ وہ مغرب سے ہی آیا اور پھر یہاں پر وہ بڑا پاپولر ہوا، اس کے رد میں لکھا گیا. تو آپ کو اب کیا لگتا ہے جب وہ دنیا کی طرف دیکھتے ہیں، مسلمانوں کی طرف، مغرب کی طرف، یہ جو کلیش آف دی سویلائزیشن والا تھیسس ہے یہ ابھی ریکنسائل ہو جائے گا؟ کیونکہ ایک طبقہ ہمارے یہاں یہ ہے جو ماڈرنٹی کے بالکل ہی خلاف ہے، تو کفر کی طرح ماڈرنٹی کو دیکھتا ہے. لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جیسے سر سید احمد خان وغیرہ نے کوشش کی کہ بھئی کوئی مغرب اور مشرق کے اندر کوئی خیر کی راہ پیدا ہو جائے اور تصادم سے باہر نکلے. آپ کا پورا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے یہاں کا بھی اور مغرب کا بھی، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب جو بچے نئے آ رہے ہیں یہ ان چیزوں سے نکل کر کسی ریکنسلیشن کی طرف چلے جائیں گے؟ ریکنسیلیشن تو ہوگی، لیکن ریکنسیلیشن میں بھی ڈویژن تو ہوگی. وہ یہ نہیں ہوگا کہ پوری دنیا کے عوام کی اکثریت جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے، وہ نہیں ہوگا. کیونکہ وی آر ویری ڈیورس پیپل رائٹ، اور دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے، 8 بلین کے قریب لوگ ہیں. لیکن ریکنسیلیشن ہوگا، اور یہ وہی ہوگا جیسے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا جو اللہ کے دیے ہوئے علم سے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. تو حضور نے فرمایا کہ ریکنسیلیشن ہوگی، بالکل مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا ایک الائنس بنے گا، بالکل بنے گا. لیکن یہودیوں کا اور عیسائیوں کا بھی ایک الائنس بنے گا. تو یہ الائنس تو ہوگی، یہ چیز تو نہیں. اور وہ مجھے بالکل صاف نظر آ رہی ہے کہ بالکل دنیا اسی رخ پہ چلے جا رہی ہے کہ ایک مسلم کرسچن الائنس بنے گا، ایک جوئش کرسچن الائنس بنے گا. اس میں کلیش تو ہوگا، آج نہیں ہوگا، کل ہوگا، 10 سال کے بعد ہوگا، 50 سال کے بعد ہوگا، اللہ جانتا ہے. وہ کلیش ہوگا، لیکن وہ کلیش اس طرح کا نہیں ہوگا کہ مسلم ورسز نان مسلم. وہ کلیش نہیں ہوگا. وہ کلیش ہوگا based upon political issues, based upon economic issues, based upon control and power grabbing. اس پہ یہ کلیش تو ہوگا، لیکن اب یہ کب ہوگا اللہ جانتا ہے. کیونکہ اب جب یہاں ہم دیکھتے ہیں نا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی طرف، تو لوگ اب اکنامک برڈن کی وجہ سے اور اکنامک کرنس کی وجہ سے بڑی تعداد میں پاکستان جیسے ممالک سے، انڈیا سے، اور جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے مسلمان ہیں وہ بھاگ کے مغرب کے رخ کرتے ہیں. لیکن جب میرے دوستوں کا جب ہو چکا ہے، کیونکہ میرے دوست ہیں کچھ وہاں پر جن کے 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 1 بچہ ہے، تو جب وہ اسکول بھیجتے ہیں اور وہاں کی جو کلچرل جو چیزیں ہمارے ساتھ متصادم ہیں مذہبی طور پر، دینی طور پر، اخلاقی طور پر، تو وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بڑے کراس روڈس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر ایک بڑا کامن سا مسئلہ ہے کہ وہ انتظار کرتے ہیں کینیڈین پاسپورٹ کا، کہ بس اب
4 سال رہ گئے، اب 3 سال رہ گئے اور پاسپورٹ آ گیا، اب ہم جو ہے مڈل ایسٹ بھاگتے ہیں. تو وہ ایک خانہ بدوشی کی زندگی ہے اور ایک ڈیجیٹل نارمیٹ کی زندگی ہے. تو آپ سے جو لوگ وہاں پر ملتے ہیں بطور آپ کے مریدین متوسلین جو تعلق کے لوگ ہیں، یا ایک شاگرد کی حیثیت سے یا ایک شہری کی حیثیت سے، تو ان مسائل کا سامنا آپ کو ہوتا ہے، ان سوالات کا سامنا کہ بھئی ہم یہاں پہ اخلاقی طور پہ بچوں کے لیے پریشان ہو، کہاں بھاگیں؟ یہ بڑا کامن سوال ہے، اور یہ عجیب اتفاق ہے. اور میں نے کئی فیملیز کو، کئی لوگوں کو دیکھا کہ پاکستان میں وہ اتنے زیادہ مذہبی نہیں تھے، کینیڈا میں پہنچ کر بہت مذہبی ہو گئے. 5 وقت کی نماز شروع کر دی، بچوں کو بھی لے کے آ رہے ہیں، مدرسے میں بھی لے کے آ رہے ہیں. یہاں پاکستان میں حجاب نہیں پہنا، وہاں جا کے حجاب شروع ہو گیا. اور یہ بھی ہوا کہ بہت سارے یہاں سے حجابی گئے، وہاں جا کے حجاب اتر گیا. یہاں نمازی تھے، وہاں جا کے نماز ختم ہو گئی. یہاں سے حافظ قرآن گئے اور وہاں جا کے دہریے ہو گئے. حافظ قرآن دہریے ہو گئے. یہ میں خود اپنی جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، زیادہ نہیں ہے، چند لوگ ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ مقلب القلوب ہے، وہ دلوں کو پھیر دیتا ہے. لیکن مجھے جو اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جناب ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں اس ماحول میں، کیا کریں، ہم کیا کریں. میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے، کینیڈا میں الحمدللہ میں اس بات کو بڑے یعنی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو مسلمان ہیں، جو دین میں ہیں، وہ یہاں سے بہتر مسلمان ہیں. میں نے یو کے میں دیکھا اور بالکل ایسے ہی دیکھا. یہاں سے بہتر مسلمان ہیں، پاکستان سے بہتر مسلمان ہیں. ارادہ اور اختیار کے ساتھ مسلمان ہیں. ہاں، وہ نہیں دیکھیں، اگر پاکستان بھی اب کافی یعنی ویسٹرن انفلوئنس کے انڈر میں پاکستانی پاپولیشن بھی آ رہی ہے. لیکن دیکھیں پاکستان پھر بھی ایک ایسا کنزرویٹو اسلامک مملکت ہے جہاں پر وہ ماحول نہیں ہے جو کینیڈا میں ہے، امریکہ میں ہے، یورپ میں ہے، آسٹریلیا میں ہے. تو یہاں پر وہ کام سارے ہوتے ہیں لیکن یہاں چھپ چھپا کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر آدمی وہ گندا کام کرتا ہے لیکن پردے میں رہ کر لیتا ہے. وہاں پر وہ کام اوپن ہوتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے، ایک وہ شخص ہے جس کو اوپنلی سوسائٹی اجازت دیتی ہے، قانون اجازت دیتا ہے کہ وہ تمام کام کر سکتا ہے جس کی ہمارے دین میں اجازت نہیں ہے، اور پبلک میں بھی اس کا بیڈ اوپینین نہیں ہے، لیکن وہ ان کاموں سے بچتا ہے. نائٹ کلب نہیں جاتا ہے، شراب نہیں پیتا ہے، یعنی آؤٹ سائڈ نکاح وہ اس کے ریلیشن شپ نہیں ہوتے ہیں، وہ کر سکتا ہے. وہ یہ ساری چیزیں وہاں لیگل ہیں. سوسائٹی اس کو انکریج بھی کرتی ہے اپ ٹو سرٹن لیول، لیکن وہ نہیں کرتا ہے. وہ اللہ کے ڈر سے کی وجہ سے ان چیزوں سے بچتا ہے. تو وہ بیٹر مسلمان نہیں ہے جو یہاں پر نماز پڑھنے بھی جائے اور بدماشی بھی کرے، ہیں جو یہاں پر اچھا مسلمان بن کر رہے لیکن وہ دوسرے کام بھی کرے. تو یعنی وہ بائی چوائس مسلمان ہوتا ہے. پھر وہ یہاں پر تو چوائس نہیں ہے نا کہ یہاں پر آپ کے ابا امی مسلمان ہیں، مسلمان ملک ہے، یہاں تو سوسائٹی کا پریشر ہے، مولوی صاحب کا پریشر ہے، ابا امی کا پریشر ہے، تو آپ تو بائی فورس مسلمان ہیں. وہاں پر وہ بائی فورس مسلمان نہیں ہے، اب وہ بائی چوائس مسلمان ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے. اس لیے 9/11 کے بعد جب میرے انٹرویو ہوتے تھے میڈیا کے اندر، تو میں اکثر ہی ان کو لوگوں کو کہتا تھا کہ اسلام ویسٹ میں مسلمان ملکوں سے آیا ہے، اب انشاءاللہ صحیح اسلام ویسٹ سے اب ایسٹ میں جائے گا، ایسے لگتا ہے. اور یہی آئے گا انشاءاللہ کہ وہیں سے اسلام جو آئے گا وہ اتنا ریفائنڈ ہوگا اور اتنا پیور ہوگا اور اتنا صحیح ہوگا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دین دیا ہے. یہ نہیں ہوگا کوئی ماڈرن اسلام. اسلام ہمیشہ ماڈرن ہے. اسلام سے زیادہ ترقی پسند مذہب دنیا میں ہے ہی نہیں. اسلام میں رجت پسندی تو ہے ہی نہیں. تو اب وہ ویسٹ سے جو آئے گا وہ وہی دین ہے جس کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار اور محبت سے اور دعوے کے انداز سے محبت سے لوگوں کو سکھایا. وہی انشاءاللہ اسلام یہاں واپس آئے گا. تو یہاں پر وہ اسلام سے لگتا ہے کہ وہ واپس آ رہا ہے، کیونکہ اب جن نوجوانوں سے میں کنورس کرتا ہوں، تعلق ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو اگر ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے فیوریٹ مقرر کون ہے، فیوریٹ عالم کون ہے، تو اگر بچے انگریزی جانتے ہوں تو سرٹن لیول وہ پھر وہیں کا کسی کا نام لیتے ہیں. وہ مفتی مینگ کا بتاتے ہیں ہمیں، وہ نعمان علی خان صاحب کا بتاتے ہیں. وہاں پہ جو لوگ اردو میں بھی کچھ لوگ گفتگو کرتے ہیں، یاسر قادری صاحب وغیرہ ہیں. تو یہ ایک فنامنا شروع ہو گیا ہے گلوبلائزیشن کی وجہ سے. اینڈ آئی تھنک یہاں کے ہمارے جو لوکل، جو ہماری انٹیلیجنسیا یا مذہبی کلاس ہے، اتنی اویئر ابھی نہیں ہے. ان کو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا کیونکہ بچے سوچ کے آ رہے ہیں. اچھا، میں اگر وہیں آپ کے کینیڈا کی بات کروں تو جیسے آپ نے ماشاء اللہ سے اپنے دونوں بچوں کی تربیت کی ہے، ہم دیکھتے ہیں بہت ان میں مذہبی ذوق ہے اور وہ ایک اللہ نے بڑا ان کو آپ کے رستے پہ رکھا. تو آپ نے پھر پرسنلی وہ کیسے میک شور کیا کہ ایز اے فادر آپ بھی کسی پوائنٹ پہ پریشان تو ہوئے ہوں گے کہ بھائی یہ بچے اسکول جا رہے ہیں، اب یہ سوالات بھی کر رہے ہیں. تو اگر آپ اپنا کوئی عملی تجربہ بتائیں جس سے ہو سکتا ہے کہ دیکھنے والوں کے لیے کچھ ایسی لرننگ ہو کہ جو وہ اپنے بچوں پہ اپلائی کر سکیں. دیکھیے، وہاں پر ڈیفینیٹلی بہت سارے بچے بگڑ بھی جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سارے بچے ٹھیک رہتے ہیں، بہت سارے بگڑ بھی جاتے ہیں. بچوں کے بگڑنے کا
یعنی چانسز اس کے جو بگڑنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اس وقت جب ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم نہ صرف کریں. تو وہاں پر جانے کا ایک جو ڈرا بیک کہہ لیجیے ایک طرح سے یہاں پر تو یہ ہے کہ سوسائٹی آپ بچوں کو یعنی ایک اسلامی ماحول میں ریز کرتی ہے, سوسائٹی ریز کرتی ہے. رشتہ دار ہوتے ہیں, خالائیں, ماموں ہیں, چچا ہیں, دادا دادی, یعنی پورا خاندان آپ کا یہاں پر ہے. تو وہ خالی پیرنٹس نہیں ریز کرتے, پورا خاندان بچوں کو ریز کرتا ہے. تو سوسائٹی میں بچے ریز ہوتے ہیں. تو وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اکثر فیملیز میں صرف ماں باپ ہی ہیں. اب ابا بھی جاب کر رہے ہیں, اماں بھی جاب کر رہی ہیں, بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, تو وہ بچوں کے خراب ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ماں باپ اتنا ہی کام کریں جس میں وہ اپنے فیملی کو, اپنے بچوں کو, بیوی شوہر کو ٹائم دے سکے. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یعنی یو ہیو ٹو گیو ٹائم ٹو یور چلڈرن. اگر آپ بچوں کو ٹائم نہیں دے پائیں گے ان کے دوسرے راستے پہ جانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو وہ فیملی جہاں پر الحمدللہ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ ہیں, جا رہے ہیں ویکیشن پہ بھی جا رہے ہیں, پکنک پہ بھی جا رہے ہیں, مسجد میں بھی جا رہے ہیں, پروگراموں میں بھی جا رہے ہیں, نیچرل طریقے سے, یعنی ابا کی امی کی دونوں کی کمپنی بچوں کو حاصل ہے, ان کے بگڑنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے وہاں پر مائگریشن جو کرتے ہیں اس میں پیرنٹس اپنے اوپر ایک ایڈیشنل رسپانسبلٹی رہتے ہیں جو یہاں پر سوسائٹی کے اوپر رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے, بڑے خاندان کے اوپر رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے کہ خالائیں, ماموں ہیں, چچا ہیں, دادا دادی, نانا نانی وہ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پر وہ ساروں کی ذمہ داری ماں باپ پہ آ جاتی ہے. اگر آپ اس کو پوری کر لیتے ہیں تو الحمدللہ بچوں کے خراب ہونے کے چانسز بالکل نہیں ہوتے. ورنہ خراب ہونے والا تو یہاں نہیں خراب ہوتے, یہاں بھی خراب ہو جاتے ہیں. لیکن وہاں پہ تھوڑا سا جیسے میں پڑھتا تھا یونیورسٹی میں, تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. جیسے ہم یہاں چائے وغیرہ بھی دوستوں میں بیٹھتے ہیں, تو وہاں پر چونکہ وہ شراب پیتے ہیں, ان کے ذوق الگ ہیں, تو وہ بڑا ایک مشکل ہوتا تھا کہ یا تو اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم بیٹھ بھی نہیں سکتے ایسی مجلس کے اندر جہاں پہ شراب پی جا رہی ہے, پلائی جا رہی ہے. اچھا, جب اس مجلس سے کنارہ کشی کرتے تو پھر وہ سوسائٹی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہم میں سے نہیں ہے, یہ باہر کا آدمی ہے, یہ ایلین ہے. اور وہ میں نے ایک لفظ وہیں جا کے سیکھا یو کے جا کے کہ بھائی آپ کو سوسائٹی میں اسیملیٹ ہونا ہے, انٹیگریٹ ہونا ہے. تو یہ تو ہم پہلے میتھمیٹکس میں پڑھتے تھے انٹیگریشن وغیرہ, پھر وہاں کی سمجھ آئی کہ انٹیگریشن سوسائٹی میں بھی کوئی ہوتی ہے, اسیملیشن ہوتی ہے. تو یہ جو چیلنجز اب بچوں کو, نوجوانوں کو تو رہتے ہیں, تو اس پر پھر آپ ان کو کس طرح سے جو ہے رہنمائی کرتے ہیں؟ ہاں, یہ بہت اہم سوال ہے اور یہ بڑی میجر ایشو بھی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ اگر ماں باپ بہت زیادہ مذہبی ہوں تو وہ اپنے بچوں کو بھی اتنی اوور پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں بچوں کے لیے کہ بچوں کے لیے ایک بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس سوسائٹی میں سروائیو کرنا. اور ایسی فیملی جس میں ماں باپ اپنے بچوں پہ سختی سے اسلام ٹھونستے ہیں اور ان کو اتنی زیادہ پروٹیکٹیو بن جائیں, تو یہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جب بچے اسکول جاتے ہیں تو وہاں ایک دوسرا ماحول ملتا ہے, گھر میں آ کے انہیں ڈفرینٹ ماحول ملتا ہے, تو ان بچوں کے اندر ایک ڈویلٹی پیدا ہو جاتی ہے, ایک ڈوئل پرسنالٹی ان میں آ جاتی ہے. وہ اسکول میں بازار میں کچھ اور ہوتے ہیں, گھر میں کچھ اور ہوتے ہیں. اسکول و بازار کے اندر حجاب اتر جاتا ہے, گھر سے 4 قدم دور وہ حجاب پہن کے گھر میں آ جاتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں وہ بچوں کے خراب ہونے کے بہت چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو اس میں طریقہ کار اگر یہ رکھا جائے گا کہ ماں باپ خود بھی ایک نارمل طریقے سے رہیں. جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ نے ایک غیر مسلم سوسائٹی میں رہنا ہے, کوئی آپ کو زبردستی تو کینیڈا نہیں لے کے آیا نا. آئی چوز, میں تو مکہ مدینہ کے قریب رہتا تھا, میں وہاں چھوڑ کے جناب کینیڈا چلا گیا ہوں. تو یہ فیصلہ تو میرا تھا, میرے بچوں کا کیا تھا. تو بچوں کو آپ نے اس طرح سے پروٹیکٹ کرنا کہ یہ کہیں خراب نہ ہو جائیں, کہیں ویسٹرنائز نہ ہو جائیں, شراب نہ پئیں, بدکاری نہ کریں. تو آپ نے تو خود یہ چانس لیا ہے. تو اب اس کا طریقہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر میں دینی ماحول رکھیں, پیار اور محبت والا ماحول رکھیں, اور بچوں سے کمیونیکیشن کریں. یعنی اگر چھوٹے بچے ہیں تو جب وہ اسکول سے واپس آئیں تو یا تو ماں بیٹھے یا باپ بیٹھے, ان سے پوچھے کہ بھائی وٹ ڈڈ یو لرن ٹوڈے, آج اسکول میں کیا سیکھا ہے. بعض اوقات اسکول میں ٹیچر دہریے ہوتے ہیں, بعض اوقات اس کٹر عیسائی یعنی ایکسٹریمسٹ رائٹ ونگ ٹیچر ہوتے ہیں, ڈپینڈ کرتے ہیں نا. تو آپ کوئی ایسی ٹیچر بات کر دے جو اسلام کے خلاف ہو, تو آپ کو پھر اس کو کاؤنٹر کرنا ہوگا نا, بچوں کو سمجھانا ہوگا کہ نہیں یہ اس نے کہہ دیا, اصل چیز ایسی ہے. تو بچوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. ہاں, اپنے آپ کو. تو وہ یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ جو بچوں کو زبردستی یعنی اوور پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں, ان کے بچے یا تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یا انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں, اسپلٹ پرسنالٹی بن جاتی ہے ان کی.
اور اس کے نتیجے میں بچے ڈیمیج ہو جاتے ہیں. یہاں پر بھی ہوتا ہے کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں نا کہ بھائی مذہبی تفہیم کسی کو کوئی سمجھ آ جاتی ہے. مطلب میں نے مطلب کراچی میں ایک درسگاہ میں دیکھا کہ ہماری کلاس میٹ تھی، وہ بیچاری وہ برقع لے کے آتی تھی، وہ پھر برقع اتارتی تھی، پھر تیار ہو کے پڑھنا پھرنا، پھر بعد میں پھر اب ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا نا والدین کو کہ بھائی کہ ایک تو وہ اللہ کے احکامات ہیں جو لازماً بچوں کو سکھانے ہیں، اور پھر کچھ جو چیزیں ہوتی ہیں تو مباح کے ڈومین میں آتی ہیں، جو اچھے اور برے اعمال کی وہ کیٹیگری ہوتی ہے جہاں پہ انسان کے کچھ اختیار کا بھی دخل ہوتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ والدین چونکہ وہ اپنی مذہبی تفہیم کو کلی طور پر بچوں پہ اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بچہ جا کے سیکھ لیتا ہے کہ بھئی یہ تو حدیث کے مطابق واجب فرض نہیں ہے. تو اتنا عجیب سے ایک کمپلیکیشن پیدا ہوتی ہے کہ وہ پھر بچے جو ہے نا وہ پھر بیزاری کی طرف چلے جاتے ہیں کہ بھئی یہ ریلیجن کیا ہے، ہمارے والدین کیا چاہ رہے ہیں، اور پھر اس مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ اصل میں مذہب ہے کیا. ہاں، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے مذہب چھوڑ دیتے ہیں اسی وجہ سے جب وہ تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں. دیکھیے اس میں طریقہ کار ماں باپ کو جو میں جو خود ایڈوائز کرتا ہوں، اور کافی لوگ اس معاملے میں الحمدللہ مجھ سے بات کرتے ہیں، طریقہ کار یہ رکھا جاتا ہے کہ آپ بچے کو نارمل رکھیں، اس سوسائٹی سے آئسولیٹ نہ کریں. اگر آپ نے جہاں بچے کو آئسولیٹ کیا، یا تو وہ اعوذ باللہ کسی برین واشنگ انٹرنیٹ کی اندر کسی گروپ کسی کلٹ کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا، اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی، وہ الٹے سیدھے کام کرے گا، پکڑا جائے گا ٹیررزم کے چکر میں، اس کے چکر میں ایسا ہوتا ہے. جی. یا مینٹل النس ہو جائے گی، مینٹل النس کی وجہ سے وہ کوئی الٹے سیدھے کام کر بیٹھے گا، لا پھر اس کو گرفت کر لے گا. ماں باپ کو یہ بجائے اس کے کہ وہ سختی کریں، بچے کمیونیکیشن کریں، اور کمیونیکیشن کرنے میں اگر بچے کا جو کنفیوژن ہے وہ اس کو سمجھائیں. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ کو خود نہیں پتہ ہوتا، جب وہ بچے کو سیٹسفائی نہیں کر پاتے ہیں تو بچہ پھر انٹرنیٹ پہ جاتا ہے یا اپنے دوستوں سے کالج یونیورسٹی میں پوچھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کو ایک ڈفرینٹ آنسر ملتے ہیں. ابا امی کو گھر میں کچھ کہہ رہے ہیں، اسکول میں ان کو کچھ اور تعلیم مل رہی ہے. آپ بچے کو نارمل رکھیں، اس کو سوسائٹی میں جانے دیں. آپ نے ایک بات کی تھی، سوسائٹی میں اگر آپ جا رہے ہیں، آپ جاب کر رہے ہیں، وہاں پر آپ کے ساتھ غیر مسلم ہیں. وہ میں نے زندگی بھر آئی بی ایم میں کام کیا ہے، آئی بی ایم سے میں ریٹائر ہوا ہوں، ایگزیکٹو پوزیشن میں الحمدللہ میں رہا ہوں. ہمارے ساتھی بار میں جاتے تھے، شراب پیتے تھے. اب ہماری بعض اوقات میٹنگ بار میں ہوتی تھی، میں خود جاتا تھا بار میں، میٹنگ ہوتی تھی، ہم پیپسی پی رہے ہوتے تھے، ہم اورنج جوس پی رہے ہوتے تھے، وہ لوگ شراب پی رہے ہوتے تھے. بھئی اس لیے کہ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ آپ ان کو منع کر دیں گے، نہیں جناب میں بیٹھا ہوں، ہمارے دین میں یہ حرام ہے. پھر تم گئے کرنے گیا تھے، تم کو کوئی زبردستی لے گیا تھا، بھائی یہیں رہو، تم کو جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب تم وہاں گئے ہو تو وہاں جانے کے بعد آپ کو اس سوسائٹی کو آپ نے اس کی ویلیو دیکھی ہے نا. آپ نے جب اس کی ویلیو سمجھ کے گئے تو آپ کو کوئی نہیں روکتا کہ آپ مسلمان نہ رہیں، آپ کو کوئی زبردستی شراب نہیں پلاتا، آپ کو کوئی زبردستی نائٹ کلب نہیں لے جاتا، آپ کو کوئی زبردستی بدکاری کے اوپر مائل نہیں کرتا. اٹس یور چوائس. جب آپ کے اوپر یہ چوائس ہے اور آپ نے چوز کیا اس سوسائٹی میں رہنا، وہاں ایل جی بی ٹی آپ کے برابر والا ہو سکتا ہے، ہاں تو کیا کریں گے آپ؟ کہیں گے جناب یہ تو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں. تو آپ وہاں کیا کرنے گئے تھے بھائی؟ آپ پاکستان میں رہیں، آپ سعودی عرب میں رہیں، آپ دوسرے ملکوں میں رہیں، ٹھیک ہے. جب آپ نے خود چوز کیا ایسے سوسائٹی میں رہنے کے لیے تو پھر آپ کو اس سوسائٹی کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی. آپ وہ رہیں جو آپ رہنا چاہتے ہیں، ان کو رہنے دیں جو وہ جیسے رہنا وہ چاہتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ دین کی بات پھیلانا، دین کے میسج پہنچانا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پھیلانا، وہ کیسے پھیلائیں گے؟ آپ خود ایک ماڈل سٹیزن بن کے رہیں گے، لوگ خود بخود آپ سے آ کے پوچھیں گے، لوگ خود بخود آپ سے متاثر ہوں گے. ابھی آج کل ہمارے یہاں سنو پڑھنا شروع ہو گئی ہے، کافی سنو پڑھتی ہے ہمارے یہاں. ہمارے مسلمان بچے، میں ان کو کہتا ہوں تم والنٹیئر بنو، اپنے ہمسائے کی سنو ذرا صاف کر دیا کرو، گرمیوں میں ان کی گھاس کاٹ دیا کرو. تم مسلمان ہو، براؤن کلر کے ہو، تم جب جا کے کام کرو گے تو یقیناً تمہاری امیج اچھی بنے گی. جب تمہاری امیج اچھی بنے گی، تمہارے دین کی بھی امیج اچھی بنے گی، تمہارے نبی کی بھی امیج بھی اچھی بنے گی، تمہارے قرآن کی امیج بھی اچھی بنے گی. ہم خود اگر اچھے بن کے ان کے اندر رہیں، ہمیں انہیں بائی فورس شراب سے روکنے کی بجائے ہمارا کردار ان کو خود شراب سے روک دے گا. میں نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ میں جب آئی بی ایم میں نیا گیا تو ہمارے ایک مینیجر آئے، وہ پہلی میٹنگ ہمیں باہر بھی لے گئے. میں چلا گیا، میں نے وہاں پیپسی منگا لی، انہوں نے جناب الکوہلک بیوریجز منگائے. بات درگزر ہو گئی. دوسری دفعہ جب میں دوبارہ گیا، لے گئے، ہماری دوسری میٹنگ تھی، انہوں نے الکوہلک بیوریج منگائے، میں نے وہی اپنے پیپسی کوک منگا لی. تو مجھ سے میرے مینیجر نے پوچھا کہ وائی آر یو ناٹ ڈرنکنگ؟ میں نے اس کو بتایا کہ وی آر مسلم اینڈ وی آر ناٹ سپوز ٹو ڈرنک، وی ڈونٹ ڈرنک دس کائنڈ آف تھنگ. اب اس نے
بجائے اس کے کہ جب میری نیکسٹ میٹنگ 3rd 4th میٹنگ ہوئی, اگر وہ ہمیں ایسے ریسٹورینٹ میں لے گیا جہاں بار بھی ہے, انہوں نے میری وجہ سے شراب نہیں پی, انہوں نے میری وجہ سے الکوہلک بیوریجز نہیں منگوائے, انہوں نے کہا نہیں ول آل ڈرنکس. تو آپ اپنا کردار اتنا بنائیں کہ لوگ آپ سے متاثر ہو کر خود دین سے متاثر ہوں. یہ نہ کریں آپ کے زبردستی جا کے وہاں پر شریعہ لا لانے کی کوشش کریں. شریعہ لا اگر آپ کے پاس ہے تو آپ سعودی عرب میں رہیں, وائی آر یو گوئنگ دیئر؟ آپ ایران میں رہیں, آپ پاکستان میں رہیں, جہاں مرضی رہیں. جب آپ وہاں گئے تو وہاں کی سوسائٹی کی رسپیکٹ کریں, آپ خود رہیں اور آپ شریعہ کو فالو کریں, آپ کو کوئی نہیں روکتا ہے وہاں پر. الحمدللہ یہی ان ممالک کی خوبصورتی ہے کہ وہاں پر آپ کو اپنے مذہب کی مکمل آزادی حاصل ہے اور آپ دوسرے کو متاثر کر سکتے ہیں اپنے کردار سے, اپنے عمل سے. بلکہ ایک پہلو سے ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر مذہب پہ عمل کرنے کی زیادہ آزادی ہے, کیونکہ آپ جن ممالک کا نام لے رہے ہیں, پاکستان تو اس میں ایک ایکسیپشن ہے کہ انٹرسٹنگلی کہ ہمارے یہاں مذہبی آزادی زیادہ ہے. اگر ہم گلف کی طرف دیکھیں تو گلف میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو سیاست کی تعبیر دین ہے اس پہ ہی سب کو چلنا پڑتا ہے, اور کسی کو کچھ کرنا تو وہ چپ چپ آگے پھر اپنے گھر میں کریں, کوئی کسی کو میلاد کرنا ہے یا کوئی مطلب کوئی اور اپنی مذہبی رسومات کرنا چاہ رہے ہیں. تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر اس میں مذہبی آزادی زیادہ ہے, لیکن اگر ہم ویسٹ میں دیکھیں تو وہاں پر پھر اچھا اس میں نظر یہ آتا ہے کہ نا اکنامک ویلیو دیکھ کے ہم جاتے ہیں, تو آپ کی بات سے مجھے سمجھ آ رہا ہے, لیکن وہاں کی جو سوشل ویلیوز ہیں وہ پھر ہمارے جو لیے مسائل پیدا کر دیتی ہیں, تو وہ پھر ہم خود بھی پھنستے ہیں اور بچے بھی پھنس جاتے ہیں اس کے اندر. ہاں, ہم تو سب اکنامک امیگریشن ہم نے کی ہے. ہماری مائگریشن بالکل اکنامک مائگریشن ہے. ہم وہاں کی سوشل چیزوں کو تو وہاں جا کے کرتے ہیں, اور یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر, یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. تو یہ تو آپ کو پورا سوچنا چاہیے نا, سمجھنا چاہیے کہ بھائی وہ ایک سوسائٹی ہے جہاں پر وہ چیزیں جو ہمارے یہاں حرام ہے وہ وہاں پر لیگل ہیں, وہاں پر وہ جائز ہیں ان کے نزدیک. تو جب آپ نے ڈیسائیڈ یہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو اس رسک کو لینا پڑے گا جس رسک کو آپ لے کر گئے ہیں. خالی اکنامک مائگریشن سے تو نہیں ہوگا. اگر بات تھوڑی سی دوسری طرف چلی جائے گی, اسلام میں اکنامک مائگریشن کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اصلاً تو نہیں ہے. ہاں, اسلام میں مائگریشن ہے وہ پرزیکیوشن کی وجہ سے مائگریشن ہے, اگر آپ جانا چاہیں وہاں پر, یا تعلیم کی مائگریشن. آپ اور تعلیمی کی مائگریشن یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرو واپس اپنے گھر آؤ, ٹھیک ہے. یا دین بچانے کے لیے صاحب نے کہا persecution. ہاں وہی تعلیم ہاں, تبلیغ کے لیے, persecution تعلیم تبلیغ کے لیے وہ مائگریشن ہے. دوسری مائگریشن تو اسلام میں ہے ہی نہیں. اکنامک مائگریشن کا اسلامک کانسیپٹ نہیں ہے. اس کو کوئی بدعت نہیں کہتا ہے, اس کو کوئی بدعت نہیں کہتا کہ جناب اچھی جاب کے لیے, اچھی اپرچونیٹی کے لیے آپ کینیڈا جا رہے ہیں, امریکہ جا رہے ہیں, یورپ جا رہے ہیں. کسی کے نزدیک یہ بدعت نہیں ہے. میلاد شریف بدعت ہو گیا. میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ یار تم یہ اکنامک مائگریشن جو تم نے کیا ہے وہ کہاں سے جائز ہو گیا. وہ بھی تو بدعت ہے, بہت بڑی بدعت ہے وہ تو. وہ اس کو فطرت کے عین مطابق سمجھ کے جو ہے وہ کر رسول پاک کا کون سا صحابی تھا جو اچھی جاب کے لیے کافر ملک میں گیا ہے؟ وہ تو تبلیغ کے لیے گئے, وہیں ان کا انتقال ہو گیا, ان کا مزار وہیں بن گیا, درسگاہیں بن گئی, تجارت کے لیے گئے, واپس آئے. لیکن یہ نہیں ہے, اکنامک مائگریشن تو اسلام کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اچھا, آپ نے وہاں پہ کئی لوگوں کو مسئلہ مسلمان کیا بھی اور مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا بھی, تو یہ کیوریاسٹی میرے اندر تھی کہ میں تو پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو کیا بڑی وجوہات کیا نظر آتی ہیں آپ کو کہ اب ہم یہاں پہ تو اگر ایک انسان دیکھے نا للچائی ہوئی نظر سے ہم مغرب کو دیکھتے ہیں نا, ہم تو ایک ندیدے ترسے ہوئے بچے کی طرح دیکھتے ہیں. بھائی وہاں پر یہ بھی ہیں, ان کی بلڈنگیں بھی اونچی ہیں, ان کی تو سڑکیں بھی صاف ہیں, ان کے تو گٹر کے ڈھکن بھی بند ہے. ابھی کراچی میں ہوا ایک بیچارہ بچہ جو ہے وہ گٹر میں گر کے مر گیا, اور کئی بچے ہر سال اس طرح سے مرتے ہیں. کچھ مطلب ہماری ظاہر ہے کہ ایسی زندگی کے اندر محرومیاں بھی ہیں کہ جن کو مغرب کو ہم دیکھتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اچھا, ایک آدمی یا ایک عورت وہاں پر جو اس پوری لائف کو انجوائے کر رہی ہے, ان دنیا کی تمام نعمتوں کو, لذتوں کو, اور پھر وہ فیصلہ کر لیتے کہ نہیں ہم ایک ایسے دین کو اپنانا ہے کہ جس پر بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ بہت پابندیاں ہیں اخلاقی نوعیت کی بھی, جنسی نوعیت کی بھی, تو کیوں کوئی اپنے پورے اس کلچر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے؟ اسلام کی طرف کنورجن جو ہے نا, وہ جو میرا اوپینین ہے, آف کورس اور لوگوں کا الگ اوپینین بھی ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ویسٹ میں اسلام کی طرف مائگریشن ہے وہ 3 وجوہات سے ہو رہی ہے. سب سے بڑی وجہ شادی ہے کہ جناب ایک عیسائی لڑکا ہے وہ مسلمان لڑکی سے انوالو ہو جاتا ہے. لڑکی اگر مسلمان اچھی ہو تو وہ اس کو کہتی ہے تم مسلمان ہو جاؤ. زیادہ تر جو کنورجن اسلام کی طرف ہو رہا ہے وہ شادی کی وجہ سے ہو رہا ہے. دوسرا ریزن ہے ریئیکشن میں, اور یہ شادی کے مقابلے میں کم ہے. لیکن دوسرا جو کنورجن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اب غزہ کے مسئلے کے نتیجے میں لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ مسلمان ہونے کی ان کو سزا مل رہی ہے,
یہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہے. یعنی ایک نان مسلم, بالکل ایک کرسچن اور ایک دوسرے مذہب کا آدمی سوچ رہا ہے کہ ان کو مسلمان ہونے کی وجہ سے ان سے نفرت ہو رہی ہے, تو وہ ریئیکشن میں مسلمان ہو جاتے ہیں کہ بھائی جب یہ اچھے لوگ ہیں, ان کو تو پھر وہ کیوریاسٹی بڑھتی ہے, قرآن پڑھنے لگ گئے, کسی مسلمان سے ان کا ریلیشن شپ ہو گیا, اس سے بات چیت ہو گئی, تو ایک یعنی اسلام کے خلاف جو نفرت وہاں پر کسی طرح سے مسلمانوں کے خلاف جو نفرت ہوتی ہے, بعض لوگ الحمدللہ جو اچھے ذہن والے ہوتے ہیں وہ ریئیکشن کرتے ہیں اور وہ پھر اسلام میں کیوریس ہو کے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تیسرا وہی ہے جو ہمیشہ سے رہا ہے کہ جو انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, وہ مطالعہ کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں اسلام کی تعلیمات کا, اور خاص طور پہ قرآن کریم کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم کے اندر جو ان کو چیزیں ملتی ہیں وہ یقیناً ایسی ہیں جو دنیا کے کسی کتاب میں نہیں ہیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. تو یہ 3 بیسیکلی مور اور لیس ریزنز ہیں جس کے نتیجے میں لوگ اسلام کی طرف وہ آتے جو ہیں. انیشیل ڈیز ہوتے ہیں جو کنورٹس ہوتے ہیں, جو نیو مسلمز ہوتے ہیں, وہ کیسے ہوتے ہیں؟ مجھے ابھی ریسنٹلی ایک دوست بتا رہا تھا, وہ کینیڈا میں ہی ہوتا ہے, ہیلی فیکس میں, کہ ہمارے یہاں ایک نیا مسلمان ہو گیا, اب اس کو سوالات شروع ہوئے تو وہ حدیثوں کی کتابیں کھولی, اور کہہ رہا ہے اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو مسجد کے امام ہوتے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں. اب امام صاحب کو کہیں شادی میں جانا ہے, کسی کے گھر جانا ہے, وہ اپنی بھی زندگی ہے, تو کہتے ہیں امام میں دیکھا ہے کینیڈا میں بڑے مظلوم ہیں کیونکہ وہ نیو کنورٹس ان کو پکڑ لیتے ہیں, لوگ سوالات بہت کرتے ہیں. آپ نے مثلا وہاں پہ 42 غالباً مسجدیں بنائی, ابو 40, اور اتنے ائمہ کو آپ ڈیل کر رہے ہیں, تو وہ جو کانورزیشنز ہوتی ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں جو نئے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں؟ بعض نئے لوگ مسلمان ہو کر واپس بھی چلے جاتے ہیں, یہ بھی یاد اچھا, رکھیے. ہاں, مرتد ہو جاتے ہیں پھر وہ. وہ واپس اپنے مذہب میں چلے جاتے ہیں یا جو بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے, اور وہ جو واپس چلے جاتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کو پراپر ان کی ٹریننگ نہیں ہو پاتی, ان کو مسلمان یا امام صاحب یا مسلمان کمیونٹی ان کو پراپر ٹائم نہ دے, ایجوکیشن نہ کرے, یا ان کے ساتھ انٹریکشن نہ ہو, تو وہ بالکل آئسولیٹ جب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دل برداشتہ ہو کر, میں یوں کہوں گا, اللہ جانتا ہے ان کے دلوں کا حال, تو وہ پھر واپس اپنے مذہب میں بھی چلے جاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن جو الحمدللہ مسلمان رہتے ہیں, اور اکثریت الحمدللہ مسلمان رہتی ہے, وہ انٹریکٹ کرتی ہے, اگر امام صاحب کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہو, ورنہ وہ نارملی مسلمان نیبرز کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہوتا ہے. مسجدوں میں آنا جانا ان کا بڑھ جاتا ہے, اسلامک گیدرنگز میں آنا جانا بڑھ جاتا ہے. پھر انٹرنیٹ سے الحمدللہ وہ ایسی ویب سائٹس وغیرہ ہیں جہاں پر ان کو اسلام کی معلومات ملتی ہیں, تو پھر وہ الحمدللہ دین سیکھتے رہتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے جتنے بھی اللہ نے جن کو اسلام کی دعوت ہمارے ذریعے پہنچائی, اس میں اکثریت الحمدللہ اچھی مسلمانوں کی, بلکہ ہم سے بہتر مسلمان ہیں. وہ نمازی, حج کیا ہے, عمرہ کیا ہے, قرآن کریم ماشاءاللہ پڑھا ہے, عربی زبان سیکھی ہے انہوں نے, تو ہم سے بہتر مسلمان. تو آپ نے جو مثلا اتنی مساجد بنائی پورے اکراس کینیڈا, تو یہ آرگنائزیشن بہت مشکل نہیں ہے؟ کیونکہ ایک تو لینڈ وائز بڑا پھیلا ہوا ملک ہے, بڑی لمبی فلائٹس ہیں, تو اتنا فریکوینٹ ٹریول کرنا, اور مطلب میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر 42 ادارے ہیں تو اس میں کتنے ہزارہ لوگ ہوں گے جن سے ڈیل کرنا ہے, تو یہ ہیومنلی پاسبل کیسے ہوتا ہے آپ کے لیے؟ اٹس آل ان یور ہیڈ. اگر انسان اپنا ذہن بنا لے نا کسی چیز کے اوپر, دیر از نتھنگ امپاسبل. الحمدللہ میں نے تو زندگی کا میرا سبق یہ ہے کہ نتھنگ امپاسبل, ناممکن کوئی چیز نہیں ہے, ایز لانگ ایز کہ آپ کا جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ آپ کا سنسیئر کمٹمنٹ ہے اور آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں. اس میں بعض اوقات مشکلات ضرور آتی ہیں, پریشانیاں ضرور آتی ہیں, رکاوٹیں ضرور آتی ہیں, الزام بعض لگتے ہیں, دشمنیاں بعض اوقات ہو جاتی ہیں, لیکن اگر آپ کنسسٹنٹ رہیں اپنے راستے کے اوپر اور اس پر آپ ڈسٹریکٹ نہ ہوں. بہت ساری ڈسٹریکشنز آتی ہیں, بعض لوگ ڈسٹریکشن پیدا کرتے ہیں, بعض نفس و شیطان ڈسٹریکشن پیدا کرتے ہیں. اگر آپ ڈسٹریکٹ نہ ہوں تو الحمدللہ یو کین اچیو وٹ یو وانٹ ٹو اچیو. میں تقریباً 18-19 گھنٹے روزانہ کام کرتا ہوں, حالانکہ میں ریٹائر ہو گیا ہوں اپنی جاب سے. جب میری جاب تھی تو میں نے جاب کے ساتھ یہ مسجدیں بنائی الحمدللہ, کیونکہ میری جاب پروجیکٹ مینجمنٹ کی تھی, تو ہمارے ایک پروجیکٹ ختم ہوا, دوسرا پروجیکٹ دوسرے شہر میں, کسی اور شہر میں, تو جس شہر میں بھی میرا پروجیکٹ ہوتا تھا الحمدللہ وہاں جا کے پھر ہم مسجد بناتے تھے. کیونکہ جاب تو ہے نا صبح 8 بجے سے لے کے 5 بجے تک, 5 بجے کے بعد جا کے ہوٹل میں سونا ہی ہوتا ہے نا, تو ہوٹل میں سونے کی بجائے میں شہر میں نکل جاتا تھا, مسلمانوں کو تلاش کرتا تھا, پاکستانی خاص طور پر. تو ان کو اگر کوئی دوست مل جائے تو ان کو کہتا تھا یار اس شہر میں سنیوں کی کوئی مسجد نہیں ہے, بنانی ہے مسجد, بس تو پھر وہ مل جاتے. تو اس طرح سے میرے جاب کی وجہ سے موسٹلی جو مساجد بنی ہے وہ میری جاب کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو پروفیشن کی وجہ سے. ہاں, اللہ نے ایسا سسٹم بنایا, کرتے رہے. ہاں سسٹم بنایا کہ وہ صبح سے ہم شام تک اپنی جاب پہ رہیں, شام کے بعد رات تک پھر اللہ کا گھر بنائیں.
تو یہ آپ کا کمٹمنٹ پہ ہے. اگر آپ کا کمٹمنٹ سالڈ ہے یو ول نیور فیل. آپ بالکل ایک وہ گرین ڈوم پروجیکٹ اسکول کا بھی بنا رہے ہیں. الحمدللہ نارتھ امریکہ کا سب سے بڑا مسلم چیریٹی پروجیکٹ جو ہے وہ ہم نے کیلگری میں مکمل کیا ہے. ابھی یہ مکمل نہیں ہوا, ابھی 40% پورا ہوا ہے, جس میں تقریباً $26 ملین لگ چکا ہے. 26 ملین, اور یہ اس وقت نارتھ امریکہ میں کسی مسلمان چیریٹی کا سب سے بڑا کنسٹرکشن پروجیکٹ ہے. لیکن یہ پورا پروجیکٹ جب بن جائے گا, اس میں مسجد بھی ہے, کانفرنس سینٹر بھی ہے, اس میں کمیونٹی سینٹر بھی ہے, اسکول بھی ہے, پھر یونیورسٹی کا ہمارا پروجیکٹ ہے. تو یہ اٹ ول بی اوور 60 ملین جب یہ مکمل ہوگا. ابھی ہمارے 26 ملین لگ چکے ہیں. کتنے لوگوں کو کیٹر کرے گا انشاءاللہ یہ ٹینٹیٹیولی؟ مطلب یہ اب یونیورسٹی جو بن جائے گی وہ تو الحمدللہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہو جائے گی, لیکن جو مسجدوں کا ہمارا نیٹ ورک ہے وہ تقریباً یعنی خالی مسجد کی کیپیسٹی 5,000 لوگوں کی ہوگی انشاءاللہ. اچھا, وہاں پہ بڑا ضروری ہے کہ جو میرے دوست کینیڈا شفٹ ہوئے میرے ساتھ پڑھتے تھے, ماشاء اللہ خود صاحب اولاد ہیں, تو وہ بتاتے ہیں وہاں پر ایک چیلنج بڑا یہ ہے کہ اسلامک اسکولنگ مہنگی ہے. تو مسلمان اس حوالے سے بھی کچھ پریشان رہتے ہیں کہ جب وہ پبلک اسکول میں بھیجتے ہیں تو وہاں پر مناسب کوالٹی آف ایجوکیشن ابو ایوریج مل جاتی ہے, لیکن پھر وہ اخلاقی مسئلے, وہ دینی مسئلے وہاں پہ ہوتے ہیں. لیکن کہتے ہیں جب ہم اسلامک اسکولس کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی فیس بہت زیادہ ہے, تو وہ پھر جو مڈل کلاس یا وہاں کے لوور مڈل کلاس ہے اس کے لیے وہ افورڈ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس تناظر میں تو میرے خیال سے مسئلے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں کہ اس میں ایک اچھی ریلیف بھی ملے گی اور اچھا لوگوں کو وہاں پہ تعلیم کا سلسلہ ہو جائے گا. نہیں یہ بات بالکل صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر کیونکہ کینیڈا کی گورنمنٹ میں گورنمنٹ ڈز ناٹ سپورٹ ریلیجن, کوئی ریلیجن کو سپورٹ, سیکولر کنٹری ہے, اسٹیٹ اینڈ ریلیجن آر ٹو سیپریٹ اینٹیز. تو گورنمنٹ جو وہ فنڈ نہیں کرتی ہے کسی بھی ریلیجیس ایکٹیویٹی کو, وہ فنڈ کرتی ہے سوشل ایکٹیویٹیز کو, اکنامک ایکٹیویٹیز کو. تو اب جو وہاں کا لوکل کیریکولم, جیسے ہمارا گرین ڈوم اسلامک اسکول البرٹا میں ہے, تو البرٹا کا جو کیریکولم ہے جیسے میتھ, سائنسز, انگلش, جو جنرل سیکولر کانٹینٹ ہیں وہ تو گورنمنٹ فنڈیڈ ہوتے ہیں. لیکن اب آپ نے قرآن پڑھانا ہے, حفظ کرانا ہے, اسلامیات پڑھانی ہے, دینی تعلیم دینی ہے, تو اس کے لیے آپ اپنے ٹیچر ہائر کرتے ہیں, تو ان کو پھر فیس دینی ان کو سیلری دینی پڑتی ہے. جبکہ وہ جو دوسرا کیریکولم ہے سیکولر کیریکولم, اس کو تو سیلری جو ہے وہ گورنمنٹ دیتی ہے, ان کی فنڈنگ پوری گورنمنٹ کرتی ہے. تو چونکہ اس کے لیے آپ کو سیلری دینی ہوتی ہے, پھر بلڈنگ آپ کی ہوتی ہے, اس بلڈنگ کے اپنی مینٹیننس ہے, اس کے اخراجات ہیں. ہم نے تو نئی بلڈنگ بنائی ہے نا, گراؤنڈ زیرو سے بنائی ہے, تو اب اس کے اوپر بہت لون بھی ہیں, تو وہ سارے پے کرنے ہوتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں پھر فیس لینی پڑتی ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ہر فیملی اس کو افورڈ نہیں کر پاتی ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ گرین ڈوم اسلامک اسکول پورے کینیڈا میں یہ واحد پرائیویٹ اسکول ہے جس کی فیس سب سے کم ہے, انشاءاللہ سب سے کم ہے الحمدللہ. ہاں, یہ بہت ضروری ہے کہ میرے دوست بتاتے ہیں کہ وہ تو بیچارے ایفرٹ کر کے اسلامک اسکول میں ہی بھیج رہے ہیں, کیونکہ جب انہوں نے پبلک اسکول بھیجا تو وہ گھبرا گئے, اور جب عمر بڑھ جاتی ہے تو انسان کا وجہ سے ایمان بھی متزلزل اتنا نہیں ہوتا. بچوں کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ولنریبل ہوتے ہیں, تو آپ کتنی ہی ان کی تربیت کر لیں, لیکن جب اس ماحول میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ خدشات بحال رہتے ہی ہیں. اچھا, وہ پچھلے پوڈ کاسٹ کے حوالے سے آخر میں کچھ میں بات کرنا چاہ رہا تھا, کیونکہ ہمیں کئی لوگوں نے سوالات اور اعتراضات بھیجے کہ وہ کچوچا شریف کے حوالے سے, اور وہ دوسری درگاہ کا نام کیا تھا وہ, ہاں نہیں, انڈیا میں درگاہ اشرفیہ کر کے اشرفی جو ہے, ہاں, تو ان کو کے اعتراضات تھے کہ بھئی ہم نے کب ایک دوسرے کو کافر وافر کہہ دیا, اور وہ اس طرح کی باتیں. وہاں تو نفرت اس حد تک تھی. اور دیکھیں یہ بات ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ہوا سے چھوڑ دیا ہے, اس پہ پوری کتاب موجود ہے. یو کے میں دیوبند مکتبہ فکر کے عالم نے اس پہ کتاب لکھی ہے, اور بھی جگہ اس پہ کتاب ہے. ہمارے پاس انڈیا کے لوگ بھی ہیں, وہ خود بتاتے ہیں وہاں پر جس کے اوپر لکھا ہے رضوی رکشہ اس پہ اشرفی نہیں بیٹھے گا, اور جس پہ لکھا ہے اشرفی رکشہ اس پہ رضوی نہیں بیٹھے گا. ہاں, یہ ہوا نا. اس کو اب آپ یہ ڈرٹی لانڈری اگر پبلک میں آ رہی ہے تو یہ تو آپ لے کے آئے نا. یہ نفرت, میں آپ کو بتاؤں کیلگری میں ابھی بھی وہ بچے وہیں رہتے ہیں. 2 بچے میرے پاس آئے, کہنے لگے حضرت میرے شادی ہے اور یہ میرا دوست ہے. یہ میرا دوست ہے, انڈیا میں دونوں گجرات کے رہنے والے, دونوں گجراتی بولنے والے. کہنے لگے یہ میرا دوست ہے, یہ میری شادی میں نہیں آ رہا. میں نے بولا آپ کی شادی میں کیوں نہیں جا رہے بھائی؟ کہنے لگے اس کا جو پیر صاحب ہے نا وہ ہمارے پیر صاحب کا مخالف ہے, اور دونوں بریلوی ہیں, دونوں بریلوی ہیں, دونوں درود و سلام پڑھنے والے ہیں. یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان کے پیر صاحب جو ہیں وہ ان کے پیر صاحب ہیں, کیونکہ ایک رضوی ہے اور ایک اشرفی.
تو یہ چیزیں تو موجود ہیں نا, تو اس کو بلا وجہ اس ڈینائی میں کر آپ دینا. سے حل یہ کہ اب ہمیں اس سے آگے بڑھنا چاہیے نا, کہ جو ہوا لیٹ بائی گونس بی بائی گونس. اب یہ کہ آگے کا رویہ درست کر لیں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جب تک اہل سنت والجماعت, جنہیں انڈیا پاکستان میں بریلوی کہا جاتا ہے, اللہ کا شکر ہے ہم تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں, اعلیٰ حضرت ہمارے سر کے تاج ہیں الحمدللہ, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت نے اتنی نفرتیں پیدا نہیں کر کے گئے تھے کہ تم ایک دوسرے کو تفضیلی کہو اور ایک دوسرے کو رافضی کہو اور ناسبی کہو اور خارجی کہو. اب تو یہ ایک ہی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں. اب اس میں کوئی رافضی بن گیا ہے, کوئی ناسبی بن گیا ہے, کوئی خارجی بن گیا ہے, کسی کی فضیلت کچھ اور ہو گئی ہے, کسی کے فضیلت کا معیار کچھ اور ہو گیا ہے نا. وہ تو ڈیوائڈ ہو گیا نا. بہت ہمارے اندر یہ گند نہیں تھی, پیدا کی گئی ہے نا. اہل سنت جماعت میں یہ گند نہیں تھی, یہ گزشتہ 30 سال میں 31 سال میں پیدا ہلکے ہلکے پیدا ہوئی ہے. سب سے پہلے یہ ہندوستان میں پیدا کی گئی, ہندوستان سے انگلینڈ میں آئی, انگلینڈ سے پاکستان میں آئی. اس کا راؤٹ یہی بنا ہے. یہ انڈیا میں پیدا ہوئی, انڈیا سے انگلستان گئی, انگلستان کے اندر یعنی برطانیہ میں, یو کے میں انہوں نے گند پھیلایا, یو کے سے یہ پاکستان میں آئی. تو ہمارے یہاں تو یہ تھی نہیں چیزیں. تو اس کو روکنا پڑے گا. میں اس کی جو سختی سے مخالفت کرتا ہوں وہ اس لیے کرتا ہوں, اس سے اہل سنت جماعت کو جو نقصان پہنچایا ہے, دوسرے مسالک نے اہل سنت جماعت کو وہ نقصان نہیں پہنچایا جو اہل سنت جماعت کے مسئلے, اور جس کو میں کہتے ہیں دنیا کہتی ہے, یعنی بر صغیر کے اندر جنہیں کہا جاتا ہے بریلوی مکتب. بریلوی مکتبہ فکر کو نقصان خود بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں نے پہنچایا, ڈیوائڈ کر کے رکھ دیا ہے. اور ایک دوسرے کو ہمارے علماء سوشل میڈیا میں آ کے گالیاں نہیں نکال رہے. بالکل ان کی زبانیں ایسی کبھی نہیں تھیں. 30 سال پہلے کبھی کسی مولوی صاحب نے وہ زبان استعمال نہیں کی جو آج چند مولانا لوگ ایک دوسرے کے لیے, اور ایک ہی مکتبہ فکر کے, یہ کوئی دیوبندی بریلوی, اہل حدیث بریلوی, اہل حدیث دیوبندی جھگڑا نہیں ہے, یہ آپس میں آپ لوگ کر رہے ہیں. تو اس کی مخالفت کرنی چاہیے. اس کو ہم نے اس گند کو مٹی پاؤ نہیں کرنا ہے ہم نے نا. ہم نے اس کو بتانا ہے کہ تم سب غلط ہو, ہم سب اہل سنت والجماعت ہیں. ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رکھتے ہیں, حضور سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, حضور پر کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے ہیں, حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میراث شریف کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اہل سنت جماعت ہیں. اب اس میں اگر ذرا سا اختلاف کسی چیز پہ آ جائے تو اس اختلاف کو بیٹھ کر آپس میں ڈسکس کریں. گالم گلوچ کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کو رافضی اور ناسبی اور خارجی ان کہنے کے ذریعے نہیں ہوگا. ایک دوسرے کو گالیاں نکال کے نہیں ہوگا. ایک دوسرے کو چیلنج کرنا اور ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا, یعنی بتائے نا, ایک دوسرے کو چترول کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں چترول ہو رہی ہے جناب. آپ چترول اگر کرتے ہیں تو یہ اللہ کے رسول کی نہ طریقہ ہے, نہ اللہ کے رسول نے یہ کبھی کسی نے کیا. ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نبی وہ ہے, الحمدللہ اور سبحان الحمدللہ, ہمیں بالکل یقین ہے اس بات کا جو قرآن میں اللہ نے لکھ دیا کہ انک لعلی خلق عظیم. وہ رسول کائنات اخلاق میں سارے انسانوں سے بڑھ کر اخلاق والا, وہ رسول کائنات اخلاق کے اوپر فائز ہے. اخلاق کے اوپر جو وہ کہتے ہیں وہ اخلاق بن جاتا ہے. ہمارا نبی جو کہتا ہے جو کر دیتا ہے وہی اخلاق ہے. ان کی تعلیمات کے اندر یہ اس قسم کی لچھڑ بعض تقریریں ملتی ہیں. حضور نے کبھی اس انداز سے دوسرے اپنے مخالفوں کو ایسے گالیاں نکال کر, تھریٹ کر کر, ذلیل کر کے کیا ہے. پاکستان میں ایک مولوی صاحب ہے جناب, وہ تو گندی گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں اور قرآن اور حدیث سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے. قرآن سامنے رکھا اور مادرزاد گالیاں. تو یہ اس چیز کو روکنا پڑے گا. اس کو ہمارے علماء کو سیریس لینا پڑے گا. ہمارے علماء کو اس کو سوچنا پڑے گا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہم اپنے گھر کو جلنے نہیں دیں گے. ہم اہل سنت جماعت ہیں, اعلیٰ حضرت کے پیروکار ہیں. ہم نے اعلیٰ حضرت نے کوئی ہمیں نیا دین نہیں دیا. اعلیٰ حضرت نے وہی دین دیا جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا. اعلیٰ حضرت نے اسی دین کو پھیلایا, اسی دین کی حفاظت کی ہے, اور اس میں نفرت نہیں ہے, محبت ہے. غلط کو غلط کہیں, ضرور کہیں, لیکن غلط کو غلط کہنے کے لیے آپ کے پاس دلیل ہو, نفرت نہ ہو. آپ کے پاس قرآن سے حدیث سے ایویڈنس ہو, چھترول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ لگتا ہے ایسا ہے کہ نا جیسے کوئی نئی آئیڈینٹیٹیز کے متلاشی تھے اور وہ ایک موقع آ گیا جس کے اندر اپنی آئیڈینٹیٹیز بنائی گئی. اور یہ تو بڑا افسوسناک ہے نا کہ جو فکری اختلافات ہیں وہ بیٹھ کر ایک دوسرے کو بیان بھی کیا جا سکتا ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دو لوگوں میں فکری اختلاف برقرار رہے, تو اس کو اگر اختلاف برقرار ہے تو اس کی بنیاد پر اتنے بڑے الزامات لگا دینا یہ بہت افسوسناک ہے. بیٹا اختلاف تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ کرام کے اندر ہوا ہے, کئی دفعہ ہوا ہے, احادیث موجود ہیں اور سب علماء کو پتہ ہے. یہ بعض اب کسی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ تو اختلافات حل ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ میں اختلافات قائم رہے. صحابہ میں اختلاف ہوا, اور صحابہ کے اختلاف ایسا نہیں تھا کہ جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کی چھتڑ. یہاں تک کہ آپ دیکھیں دا موسٹ سیویئر کنڈیشن سچویشن امنگ صحابہ
کہ ان کے درمیان جنگیں بھی ہوئیں، جی لیکن یاد رکھیے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایون جنگوں کے باوجود ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو گالیاں نکالی ہوں، وہ جنازہ پڑھا ہے. ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو اعوذ باللہ خاکم بدن کافر کہہ دیا ہو، ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو کہہ دیا ہو کہ یہ ہمارا یعنی گستاخ ہیں. الزامات نہیں لگائے، بدقسمتی سے جنگیں ہوئی جو اچھی چیز نہیں تھی، جی لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کی ہے. لیکن وہ جنازے پڑھائے، مطلب جنازے جو سامنے جنگ میں لڑنے کے لیے آئے ان کی جب شہادت ہو گئی تو جنازے پڑھائے. کہا بھائی ہم تو دونوں کے ایمان تھے، دونوں ہی مسلمان تھے. تو یہ جو صحابہ کرام کی تربیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی کر دی تھی کہ انہوں نے اپنی زبانوں کی حفاظت فرمائی. ٹھیک ہے، تو آج ہم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا یہ نہیں فرمایا، انہوں نے فرمایا جہنم میں جانے والوں کی اکثریت کس وجہ سے جائے گی، حضور نے اپنی زبان پکڑ کے بتایا کہ اس کی وجہ سے جائے گی. نہیں آپ نے بڑا اچھا نقطہ چھیڑا، کیونکہ یہاں پر اس پہ دفاع کیا جاتا ہے کہ بھائی دینی حمیت، دینی غیرت. تو دینی غیرت کا مظاہرہ کیا صرف بد کلامی سے نعوذ باللہ ہوتا ہے؟ مطلب اس غیرت کا مظاہرہ بہت تمیز و تہذیب اور شائستگی سے بھی تو ہو سکتا ہے. ایک مولوی صاحب، میں نام نہیں لوں گا ان کا، مولوی صاحب نے اعوذ باللہ خاکم بدان وہ گالی نکالتے ہیں اپنے مخالفوں کو، تو کہنے لگے گالی تو قرآن میں بھی ہے نا. اب دیکھو اس مولوی کا علمی لیول دیکھیں وہ حدیث کہ سے بھی لے اپنی آتے ہیں. گالی اور کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ قرآن میں بعد ذالک زنیم جو قرآن کریم کی کلم بعد آیت آئی ہے، ذالک غنیم. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن میں کے اندر یہ لفظ ہے، وہ حدیث سے بھی لے آتے ہیں ڈھونڈ حدیث سے بھی ڈال لے کے، اور آتے کہ ہیں. یہ روایت ایسے ویسے. ہاں، اور اب یہ بدبختی نہیں ہے کہ قرآن کو تم دوسروں کے سامنے گالی کی کتاب بنا کے پیش کر رہے ہو؟ شرم نہیں آتی ہے ان لوگوں کو؟ قرآن کریم کے اندر وہ جو بعد ذالک زنیم جو لفظ آیا قرآن کریم میں، وہ گالی کے طور پہ نہیں آیا. اس شخص نے رسول کریم علیہ السلام سے خود پوچھا تھا بتاؤ میرا باپ کون ہے. اس نے پوچھا تھا، قرآن میں اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ تیرا باپ یہ ہے، تو یہ بتایا. اس کا خالی اس میں گالی تھوڑی نکالی ہے، آپ نے اس کو گالی سمجھ لیا کہ تم جس کو باپ سمجھ رہے ہو وہ باپ نہیں ہے، تمہارا باپ تو ماں سے جا کے پوچھ لو. امر واقعی تھا، وہ حقیقی بیان تھا. وہ ایک حقیقت تھی جو اس نے خود ڈیمانڈ کی. اس نے خود ڈیمانڈ کی کہ بتائیے میرا ابا کون ہے. حضور نے بتا دیا کہ تمہارے ابا جو ہیں وہ اپنی اماں سے جا کے پوچھ لو، میں بتاتا ہوں کہ تمہارے ابا یہ ہیں. اس کے بھی پورا کانٹیکسٹ ہے کہ کس طرح سے آیا، کیا ہوا. کانٹیکسٹ ہے اس کی، وہ حدیث میں بھی حد تک یہی ہے کہ وہ کانٹیکسٹ ہے. لیکن بہرحال بڑا ہے، آپ کی بات درست ہے. یہ بہت پریشان کرنے والی بات ہے کہ اگر میرا ایک رویہ بد اخلاقی پر مبنی ہے تو اس کو بھی میں ثابت کرنے کے لیے نعوذ باللہ آیت ڈھونڈ کے لے آؤں گا، حدیث لے کے آ جاؤں گا. یہ تو بہت افسوسناک یعنی ان بات کو ہے. شرم نہیں آتی؟ ان کو علماء کہنا چاہیے جو قرآن کو یوز کریں اپنی گندی زبان کے لیے کہ جناب قرآن میں بھی گندی زبان ہے تو میں بھی گندی زبان بول رہا ہوں. بٹ اٹس ویری سیڈ. اچھا آخر میں وہ مجھے آپ سے بات ضرور آڈینس تک پہنچانی ہے. رات کو جو آپ وہ ذکر کر رہے تھے لقد خلقنا الانسان فی کبد، تو وہ آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی. اور یہ کہ میرے خیال سے ایسی گفتگو ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں بڑے ڈپریشن میں رہتے ہیں، اور ان کے ڈپریشن کی عجیب سی میں صورتحال دیکھتا ہوں جیسے نا اپنے ڈپریشن کو ایک ہیپی پلیس بنا لیا ہے. کہ تو ہم نے بھی وہ ٹین ایج گزاری اور اس کے بعد کا زمانہ دیکھا تو ہمیں ڈپریشن سے اکتاہٹ ہوتی تھی، ہم کوشش کرتے تھے کہ اس کو اوور کم کریں، اس سے باہر نکلیں. اب بچوں میں ایک عجیب مصیبت پیدا ہو گئی ہے کہ اس کے ساتھ وہ کائنڈ آف اکوینٹنسشپ پیدا کر لی ہے. تو وہ جو آپ قرآن کی آیت کا تذکرہ کر رہے تھے تو میرے خیال سے وہ اس زمین میں کافی مفید ہو سکتی ہے بات. بیٹا میں مسلمانوں سے یہی کہوں گا کہ خدا کے واسطے قرآن پڑھو. اللہ کے واسطے آپ نے ساری انٹرنیٹ سے پتہ نہیں کیا کیا پڑھ لیا ہے. قرآن کریم پڑھیں. قرآن کریم کے اندر آپ کی ہر بیماری کا علاج ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر بری سچویشن کا سلوشن موجود ہے، ہر کنفیوژن کو کلیریفیکیشن قرآن میں موجود ہے. قرآن اللہ نے ایسی کمپریہنسو کتاب دی ہے، کاش ہم اس کو تھوڑا سا سمجھ کے پڑھ لیں، ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو کبد میں پیدا کیا نا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، مشکل میں لقد خلقنا الانسان فی کبد. انڈیڈ ہم نے انسان کو کبد، یعنی وی ہیو کریٹڈ ہیومن فار اسٹرگل، ان اے کنفائنمنٹ، جہاں پر آپ ایک بڑی آزمائش کی صورتحال ہے. یعنی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں آرام کے لیے نہیں پیدا کیا، دنیا میں جد و جہد کرنے کے لیے پیدا کیا، مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے پیدا کیا، مشکل اوقات کو فیس کرنے کا سامنا پیدا کیا، پریشانیوں کو جھیلنے
کا موقع اس کو ملے گا یا اس کے سامنے آئیں گی. یہ ساری چیزیں زندگی آسان اللہ نے نہیں بنائی ہے. زندگی آسان جنت میں ہے, دنیا میں نہیں ہے. لوگوں کا یہ وہم کہ جناب میں یہاں بڑے آرام کے ساتھ بڑی کوٹھیوں میں رہ لوں, بڑے مکانات میں رہ لوں, بڑے گاڑیاں چلا لوں, وہ ٹھیک ہے آپ کر لیں, لیکن یاد رکھیے بڑی گاڑیاں چلانے والا, محلات میں رہنے والا, ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بتا دیتے کہ خلقت انسان فی کبد, تم کو ہم نے سفرنگ کے لیے دنیا میں پیدا کیا ہے. سفرنگ دیکھیں, ساری کائنات میں سب سے معزز ترین انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے رسول ہوتے ہیں. تمام نبی اللہ کے جو میسنجر ہیں, اللہ کے جو نبی ہیں, انبیاء ہیں, وہ سب سے محبوب ترین ہیں اللہ تعالیٰ کو. اور سب سے زیادہ مشکلات کا, پریشانیوں کا, سفرنگ کا, حالات ناموافق ہونے کا اللہ کے نبیوں نے سامنا کیا ہے. ایک نبی بھی دنیا میں کوئی نہیں مجھے ایسا بتا سکتا کہ جس نے تکلیفیں نہ اٹھائی ہوں, پریشانیاں نہ اٹھائی ہوں, پرزیکیوشن کو فیس نہ کیا ہو, اسٹرگل نہ کی ہو, اور طرح طرح کی تکلیف. اور آپ ہر طرح ہاں کی مطلب تکلیفوں کو. حضرت ایوب کو دیکھیں تو ایک بیماری کی الگ قصہ ہے. آپ حضرت یوسف کو دیکھیں تو قید و بند کی صعوبتیں, حضرت عیسیٰ کو دیکھیں تو ان کے الگ مسائل. ہاں, کوئی نبی, خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ وہ تو والسلام کا لگتا ہے فرمان ہے, حضور فرماتے ہیں میری آزمائش تو سب سے زیادہ. سب سے زیادہ ہوئی ہے. تو لقد خلق الانسان فی کبد کو لوگ پڑھا کریں کہ دنیا میں آپ آسائش کے لیے نہیں آئے, یہاں پر تکلیف کے لیے آئے. تکلیف کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زبردستی اپنے پیر پہ کلاڑی ماریں. تکلیف کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی گردن اپنے ہاتھوں سے کاٹیں. نہیں, مراد یہ ہے کہ یہاں محنت کریں, یہاں پر آپ ہارڈ ورک کریں, یہاں پر جد و جہد کریں, مشکل آئے اس کو خندہ پیشانی سے فیس کریں. حالات کبھی خراب ہو جائیں تو اس میں ڈپریس ہونے کی بجائے, ڈپریشن میں جانے کی بجائے, مایوس ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور خود اپنی محنت کریں. محنت کریں, اللہ سے کے اوپر رزلٹ اس کا چھوڑ دیں. یعنی یہ مت سوچیں کہ دنیا آرام کی جگہ ہے. دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے, دنیا سفرنگ کی جگہ ہے. اس سفرنگ میں آپ کو مایوسی سے بچانے کے لیے اللہ نے فرمایا میں رحمان بھی ہوں, رحیم بھی ہوں, میں تمہارے ساتھ ہی ہوں. ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں جاتے ہو میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہوں. تو ہیں جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں تمہاری دعاؤں کو بھی سنتا ہوں. وہ رب قریب ہے, لیکن اس نے بتایا کہ یہ دنیا تمہاری تخلیق کا حصہ ہے جس میں سفرنگ ہوگی, ہیں یہ ہوگی, یہ الٹیمیٹ. دیکھیں نا, میں مثال دیتا ہوں, ایک جیسے کہ جمی کارٹر کی ایک مثال لے لیں. امریکہ کا صدر تھا, کتنی عیش والی زندگی ہوگی نا, لیکن اس نے اگر تکلیف نہیں اٹھائی, آپ دیکھ لیجئے آخری 20 سال اس کی زندگی کے کتنے مصیبت میں گزرے ہیں. وہ شخص مرنا چاہتا تھا, موت نہیں آتی تھی. اللہ, بستر پہ لیٹ گیا, بالکل اپاہج ہو گیا, بالکل یعنی ایک زندہ لاش تھی وہ. تو سفرنگ نہیں ہوئی اس کو بھی سفرنگ ہوئی ہے, سفرنگ ہوئی ہے. اسی طرح سے آپ اور بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر, اگر ان کے دوسری زندگی کے معاملات میں سفرنگ ان کو کم آئی یا نہیں آئی, ایک وقت ایسا آیا کہ they had to face suffering. دنیا میں کوئی بھی بغیر سفرنگ کے نہیں جاتا ہے, یاد رکھیے. لیکن دیکھیے, لیکن اس سفرنگ بعض اوقات یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, بعض کنڈیشن میں سفرنگ اللہ کی رحمت ہے. سفر کرنا, پریشانی اٹھانا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تمہیں اگر پتھر کی ٹھوکر بھی لگ جائے تو اللہ تمہارے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے. تم نے سفر کیا, اللہ نے گناہ معاف کر دی. بخار کے بارے میں آتا ہے, بخار کے بارے میں بھی آتا ہے نا. تو بعض اوقات سفرنگ یہ اللہ کی رحمت کو انسپائر کرتی ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ, تم نے ایک مصیبت اٹھائی, ایک پریشانی اٹھائی, تمہاری چوٹ لگ گئی, اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دی, اللہ نے تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا. بخار آیا, اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا. اللہ نے فرمایا تم بیمار کو دیکھنے کیوں نہیں گیا, انہوں نے کہا اللہ تو بیمار تھوڑی ہوتا, انہوں نے کہا تو بیمار کے پاس جاتا تو مجھے وہیں پاتا. تو یہ جو سفرنگ ہے بیماری کی, یہ اب اللہ کی رحمت یہ ہے کیونکہ چلو گناہ ہی معاف ہو جاتے ہیں. تو مومن کسی صورت میں ڈپریس نہیں ہونا چاہیے. مومن کو کسی صورت میں چاہے سفرنگ ہو, چاہے خوشی کی صورت حال ہو, چاہے حالات اچھے ہوں چاہے حالات برے ہوں, اس رب کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. ڈپریشن جو ہے نا یہ بڑا غیر اسلامی بیماری ہے. یہ میرے نزدیک غیر اسلامی, یہ بھی بدعت ہے, یہ بھی غیر اسلامی بیماری ہے. مسلمان کو نہیں ہونی چاہیے. جس کا اپنے رب کے اوپر بھروسہ ہے وہ ڈپریس میں نہیں جا سکتا. ہو سکتی ہے جیسے بہت سے لوگ جو ہے اپنی
سائیکولوجیکل وجوہات کی وجہ سے ہاں پریشانی میں آ جاتے ہیں. ان کا ایمان بڑا اچھا ہوتا ہے. ایون یہ کہ اب تو ہم جانتے ہیں کہ کلینکل ڈپریشن بھی ہوتا ہے, تو اس سے نکلنے کی کوشش کریں, اس کے ہاں علاج کی طرف جائیں, اس کو کسی ڈاکٹر سے رجوع بالکل کریں, صحیح. سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں, سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں. اگر کسی روحانی شخصیت سے آپ کو مل کے سکون مل رہا ہے تو وہ کریں, لیکن اس سے نکلنے کی کوشش کریں. ہاں, اس کو اپنا ہیپی پلیس نہ بنائیں, اس کے اندر کوئی کمفرٹ نہ تلاش کریں کہ بس اب ہم ایسے ہی ہیں. اور جیسے آپ نے وہ قرآن کریم کی کئی آیتیں پڑھی, تو اللہ نے یہ بھی تو فرمایا نا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ. تو یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کوئی ایسی سفرنگ, کوئی ایسی آزمائش نہ ڈالے کہ جو ہماری استطاعت سے زیادہ اور جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں. نہیں, اس سے پہلے تو اللہ نے کہا لا یکلف اللہ اللہ نفسا نفسا الا الا وسعها. وسعها. میں انسان کی برداشت سے زیادہ ڈالتا ہی نہیں ہوں. یہ تو قانون ہے, اس رب کا قانون ہے کہ تمہاری برداشت, اللہ کو پتا ہے تم کتنا بوجھ اٹھا سکتے ہو, وہ تمہاری بوجھ سے زیادہ تم پہ بوجھ نہیں ڈالے گا. لیکن آپ جان بوجھ کے کمزور ہو جائیں, جان بوجھ کے ہاں, ڈپریس ہو جائیں, آپ کر سکتے ہیں لیکن نہ ایفرٹ کریں, نہ کریں. مایوس ہو ہاں جائیں, تو یہی تو اس سے روکا ہے نا. وہ جو آپ نے کلیٹیکل ڈپریشن کیا, وہ تو ایک ڈیزیز ہے نا جی. اللہ تعالیٰ جیسے اور بیماریاں ہیں, وہ بھی ایک بیماری ہے, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. لیکن جو لوگ حالات کی وجہ سے جی ڈپریشن ہاں. میں چلے جاتے ہیں, آپ کی خواہشات پوری نہیں ہوئی, آپ ڈپریس ہونا شروع ہو گئے, آپ کا ایک مقصد نہیں ملا, آپ مایوس ہو گئے, اس چیز کی میں بات کر رہا ہوں جی جی کہ جی ہاں, اس بالکل حالت کے درست. اندر یاد رکھو اپنے رب کی رضا پہ راضی رہو, تو کبھی بھی تمہیں مایوسی نہیں ہوگی. لیکن یاد رکھو دنیا ہے ہی مشکل جگہ, آسان جگہ نہیں ہے. آسان جگہ جنت میں ہے, یہاں نہیں ہے. وہ ہم نعت ایک پڑھتے تھے وہ کہ زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. تو وہ بس یہ بہت ضروری ہے, اور یہ اب بہت زیادہ ضروری ہو گئی یہ والی کنورزیشن کرنا, چاہے بچے ویسٹ میں ہو, ایسٹ میں ہو, ساؤتھ میں ہو, نارتھ میں ہو, ہر طرف انسان ایک جیسا ہی ہے, اس کے انسان کے مسائل بڑے کامن ہیں. مجھے وہ ایک مزیدار وہ چیز سی یاد آ رہی ہے کہ وہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ہمارے بچے جو ہیں یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سنتے رہتے ہیں, اور یہ نماز کی طرف اتنی رغبت نہیں ہے وغیرہ, تو یہ مغرب کا کیا دھرا ہے. تو میں نے پوچھا کیا سنتے ہو بچوں, تو بچوں نے جو نام لیے تو وہ ساؤتھ کورین گانے سن رہے تھے. تو میں نے کہا آپ مغرب کو برا والا بول رہے ہیں, یہ تو ایشیا کا مسئلہ ہے. یہ کے پاپ وغیرہ سن سن کے جو ہے ان کی طبیعتوں میں ایک نیا بھوچال پیدا ہو گیا ہے. تو انسان ہر جگہ ایسے ہی ہوتے ہیں. اور لیکن یہ کہ اس میں کہ ہاں بچوں کے جو آپ کے حوالے سے آپ نے کہا ہے وقت دینا, یہ بہت ضروری ہے. آپ دنیا کے کسی خطے میں بسے ہوئے, اگر اپنے بچے کو وقت نہیں دیں گے تو وہ بہت سے چیلنجز کا سامنا. ایک تو یہ ظاہر ہے بے راہ روی کا مسئلہ. پھر میں نے ابھی ریسنٹلی دیکھا کہ ایک فیملی کا ٹین ایجر بچہ, اس کو داعش والوں نے آن لائن کسی طریقے سے وہ برین واش کر دیا, اور وہ فنیٹک ہو گیا. وہ اپنے والدین کو کہتا ہے کہ تم لوگوں کو تو نکاح ہی صحیح نہیں ہے, تم تو زانی ہو, اور تم لوگوں کے گھر میں مجھے پلنا ہی نہیں ہے, تم لوگ حرام کماتے ہو, اور وہ استغفر. مسلمان نہیں ہو. تو یہ بہت دونوں طرف سے چیلنجز ہیں. ایک ریلیجیس فنیٹسزم کا چیلنج ہے ہمیں, اور ایک ایسا چیلنج ہے جو الحاد کا چیلنج ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دونوں ہی اور ہر طرح کی مسائل سے, پریشانیوں سے بچائے, اور دنیا میں بھی کامیاب کرے, آخرت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ آمین مند کرے. آمین آمین. بہت شکریہ, آپ نے بڑی جو ہے گفتگو مفید کی. امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح کہ پہلے گفتگو لوگوں نے پسند کی, سراہا, اور کچھ چیزوں پہ اختلاف بھی کیا, تو وہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اختلاف کریں, کوئی بات. تھینک یو سو مچ.